اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں بھیگی تیرے عشق میں از قلم اکس رائٹس، اور آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 2۔ گلابو، ارے گلابو، کدھر مر گئی ہو؟ تارا بائی زور سے چلائی تو گلابو بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گئی۔ جی آپو، آپ نے بلایا؟ وہ گہرے آتشی فٹنگ والے شارٹ سے بلاؤز کے نیچے لہنگا پہنے ادا سے بولی۔ گلابو، کب تک جا رہی ہو تم؟ آئی جی خبیث کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوگا، اس نے نفرت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ سچ کہوں تو آپو، یقین کرو اس حرامزادے کے پاس جانے میری جان جاتی ہے، لیکن یہ صرف تیری ضد کی وجہ سے جا رہی ہوں۔ ارے میری بچی، کیا کریں، ان خبیثوں کی بات نہ مانے تو جینا حرام کر دیتے ہیں، خود تو دنیا کی نظر میں شریف بن جاتے ہیں اور ہمیں طوائف بنا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا بھی ضرور اللہ پاک حساب لے گا ایک دن انشاءاللہ۔ اچھا ذرا یہ ٹی وی تو لگا دو، 2 دن سے خبریں نہیں سنی، لگا تو اس کو۔ گلابو نے ریموٹ لا کر تارا بائی کے ہاتھ میں دیا اور خود جوس کا گلاس لے کر بیٹھ گئی، کیونکہ آئی جی کی گاڑی اس کو لینے خود آنے والی تھی۔ اور پھر بریکنگ نیوز کان میں پڑتے اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا، جبکہ تارا بائی اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بھی تھر تھر کانپ رہی تھی، کیونکہ خبر ہی ایسی تھی۔ ٹی وی پر نمائندہ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا اور دکھا رہا تھا کہ آئی جی صاحب استعفیٰ دینے کے بعد گھر جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی کو خوفناک حادثہ پیش آ گیا، اور حادثے کے بعد گاڑی میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔ آئی جی صاحب بھی اس وقت گاڑی میں موجود ہیں۔ آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آگ قابو نہیں ہو رہی۔ یوں لگ رہا ہے جیسے آگ کسی آئل ٹینکر کو لگی ہے۔ آگ کی شدت بہت زیادہ ہے۔ امید ہے آئی جی صاحب کی باڈی کو جلد نکال لیا جائے گا، کیونکہ ان کا بچنا ناممکن ہو چکا ہے۔ مار دیا، اس نے مار دیا آئی جی کو، تارا بائی حواس باختہ سی بول رہی تھی۔ وہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گا، میں کیسے ڈھونڈوں اس لڑکی کو، ہر جگہ پر دیکھ لیا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے فک رنگ سی بول رہی تھی۔ تارا بائی کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا اور وہ مسلسل اول فول بول رہی تھی۔ کوٹھے پر موجود تمام لڑکیاں سہم کر بس ٹی وی پہ چلتی ویڈیو کو دیکھ رہی تھی۔ گلابو کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے جو کہ تشکر کے تھے۔ جتنی اذیت وہ دیتا تھا ان لڑکیوں کو، آج اس کی موت اس سے بھی کہیں زیادہ اذیت والی تھی۔ بے شک میرا اللہ سنتا اور جانتا ہے، اور وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، وہ بے ساختہ کہتی اندر چلی گئی تھی، جبکہ تارا بائی بے سود سی وہیں لیٹ گئی تھی۔ سگریٹ کا گہرا کش لگاتے وہ پرسکون سا کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا تھا۔ یقیناً آئی جی تمہاری آنکھوں کو جل جانا چاہیے تھا، جن ناپاک اور غلیظ آنکھوں سے تم نے میری وردہ کو دیکھا، تمہیں جل کر مر جانا چاہیے تھا، کیونکہ اسے کوئی بھی دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ وہ میری ہے، صرف اور صرف میری، اسے میری باہوں میں آنا ہے۔ تمہاری وجہ سے وہ اس طرح مجھ سے ملی اور نفرت کرنے لگی مجھ سے، ورنہ تو میں اسے سب کچھ بتا کر لاتا یہاں۔ تم اپنی جان کے دشمن خود بنے آئی جی۔ افسوس، صد افسوس کہ تمہیں مرنے میں بہت وقت لگا، ورنہ تو میں تمہیں اسی دن مار دیتا جس دن تم نے اسے دیکھا تھا۔ کہاں ہو تم لٹل گرل، کہاں کھو گئی ہو؟ واپس آ جاؤ اپنے کبیر کے پاس، میری جان، کوئی تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ کیوں مجھ سے چھپ رہی ہو تم؟ وہ تکلیف سے سینہ سہلانے لگا تھا۔ آ جاؤ نا میری جان، آ جاؤ۔ تمہیں آنا ہوگا لٹل گرل میرے پاس، کیونکہ تم کبیر شاہ کی ہو چکی ہو۔ میں جلد تمہیں لے آؤں گا اور تمہیں اس کی سزا ملے گی، سخت سزا، اور اس دن تمہیں کوئی مجھ سے بچا نہیں سکتا، یاد رکھنا۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ کبیر شاہ نے فون اٹھا کر کان کو لگایا تو حارث کی آواز گونجی۔ سر، گاڑی تیار ہے، سرمد آغا آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کتنی لڑکیاں ہیں؟ سنجیدگی سے سوال کیا۔ سر، 36 لڑکیاں ہیں، 13 آپ کی اور 13 سرمد آغا کی۔ 36 نہیں، یا پھر 26 ہوگا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، آنے سے پہلے میرا کام ہو جانا چاہیے۔ اور وہ کہتے کہتے رکا تو حارث جیسے سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ سر، آپ خود آ کر دیکھ لیں، نرمی سے کہتے وہ فون رکھ چکا تھا۔ دھڑکن تیز ہوئی اور آنکھیں ایک دم سے جل اٹھی تھی۔ وہ کرسی چھوڑتا باہر نکل گیا۔
مجھے کچھ دنوں کے لیے شہر جانا ہے جلال شاہ۔ حنا بیگم کے تیور ابھی بھی ٹھیک نہیں تھے۔ وہ یہ جھگڑا اب ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جلال شاہ سے طلاق لینا چاہتی تھی۔ جو ہو چکا اسے ختم کرو حنا بیگم، ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گا۔ جلال شاہ نام ہے میرا۔ تم ساری زندگی میرا صرف ایک روپ دیکھتی آئی ہو، اب دوسرا دکھانے میں وقت نہیں لگاؤں گا، یاد رکھنا۔ جلال شاہ سرد لہجے میں کہتے واش روم میں گھس گئے، جبکہ حنا بیگم جلدی سے دروازے کے پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں مضبوط لوہے کا راڈ تھا۔ آج وہ جلال شاہ کا قصہ ہمیشہ کے لیے تمام کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ اب اسے اپنے عاشق کے پاس جانا ہی تھا، اور جب اسے جوان عاشق مل رہا تھا تو اس بوڑھے کی اسے کیا ضرورت تھی، جو اب اسے مطمئن بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اب تو اس کے تیور ہی بدل چکے تھے، قید کر دیا تھا۔ حنا بیگم نے راڈ پر ہاتھ کی گرفت مضبوط کی، اور جیسے ہی جلال شاہ واش روم سے باہر نکلا، اس نے راڈ پوری قوت سے اس کے سر پر دے مارا۔ خون کا فوارہ ابلا اور جلال شاہ گر کر درد سے تڑپنے لگا۔ حنا بیگم نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ کمرے سے نکل کر وہ انتہائی مطمئن طریقے سے گاڑی تک آئی، ڈرائیور کو منع کیا ساتھ لے جانے سے کہ وہ خود چلی جائے گی، اور گاڑی لے کر فرار ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کس کے پاس جانا ہے۔ ملازمہ چائے بنا کر کمرے کے دروازے میں کھڑی آوازیں دے رہی تھی۔ وہ 2 دفعہ دروازہ بجا بھی چکی تھی، لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ شاید میاں بیوی مصروف ہوں گے، وہ کہہ کر واپس مڑنے لگی تو سوچا دروازہ کھول کر دیکھ لوں، یہ نہ ہو صاحب غصہ ہی نہ ہو جائیں۔ اس نے دروازہ کھولا تو لاک نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو کمرہ خون سے رنگا ہوا تھا، اور جلال شاہ واش روم کے دروازے کے پاس الٹا پڑے تھے، اور سر سے خون مسلسل ابھی بھی نکل رہا تھا۔ ملازمہ کے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے نیچے گر گئی، اور وہ چلاتی ہوئی باہر بھاگی جہاں دوسرے ملازم موجود تھے۔ اماں جی، وہ بڑے صاحب کو پتہ نہیں کس نے مار دیا۔ وہ نیچے بھاگتی ہوئی آئی تو اماں کے ہاتھوں سے چھری نیچے گر گئی، اور وہ صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ ملازم شور سن کر آئے تو اوپر کی طرف بھاگے۔ ایمبولینس کو کال کرو رجو، جلدی، اماں جی نے کہا تو وہ جلدی سے کال ملانے لگی، لیکن آج تو فون کسی کو بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ملازم جلال شاہ کو اٹھائے نیچے لائے تو مجبوراً گھر کی گاڑی میں لے کر جانا پڑا۔ اماں جی نے کبیر شاہ کا نمبر ملایا، لیکن وہ بھی بند جا رہا تھا۔ مجبوراً انہیں خود ہی ساتھ جانا پڑا، کیونکہ حنا بیگم بھی باہر گئی ہیں، ڈرائیور نے بتا دیا تھا، اور اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ وقت نہیں تھا، اور وہ جلدی سے جلال شاہ کو لے کر نکل پڑے تھے۔ کبیر شاہ کی گاڑی بڑے سے بنگلے کے کار پورچ میں آ کر رکی تو سرمد آغا نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں بغل گیر ہوئے تو سرمد آغا خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اس وقت آپ میرے ساتھ ہیں کبیر شاہ، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دباتے ہوئے بولا، تو کبیر شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ارے آغا جی، شرمندہ نہ کریں، ہم تو شروع سے ہی آپ کے ساتھ تھے، بس آپ کو جاننے میں ذرا دیر لگی۔ سرمد آغا نے کہا لگاتے ہوئے دوبارہ سے کبیر شاہ کو گلے سے لگا لیا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اس سے خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ کیا آپ تمام لڑکیاں دیکھنا چاہتے ہیں کبیر شاہ؟ سرمد آغا کے چہرے پر شک کے آثار نہیں تھے۔ جی آغا جی، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور ہماری یہ پہلی ڈیل ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ نے تمام انتظامات کا جائزہ اچھے سے لیا ہوگا۔ جی کبیر شاہ، میں نے تمام تسلی کر لی ہے، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی کہ کنٹینر میں کیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ کبیر شاہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ پھر تو یقیناً میں دیکھنا چاہوں گا، اور وہ چلتے چلتے بنگلے کی پچھلی طرف آ گئے۔ سیڑھیاں اترے تو سامنے ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا جس میں بہت سارے بیڈ لگے تھے۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا، اور گلاس وال سے اندر صاف نظر آ رہا تھا۔ تمام لڑکیاں اپنا سامان باندھے انتظار میں بیٹھی تھی، لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی نہ رو رہی تھی نہ پریشان تھی، بلکہ وہ سب بہت مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی۔ آغا جی، یہ سب اتنی مطمئن کیسے ہیں؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ ایک گہری کمینی مسکراہٹ سرمد آغا کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ شاہ جی، یہ سب اپنی اور اپنے گھر والوں کی مرضی سے جا رہی ہیں تو پھر فکر کیسی؟ کیا مطلب؟ کون سے گھر والے ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے اس جہنم میں دھکیل دیں؟ کیا ان کو نہیں معلوم کہ ان سب کے ساتھ وہاں جا کر کیا ہوگا؟
وہ چلتا چلتا ایک آخری کونے پر لگے بیڈ کے سامنے آ کر رک گیا۔ وہ کوئی 15-16 سالہ کی معصوم سی پیاری سی لڑکی تھی جو کچھ پریشان سی سر پر حجاب پہنے عبایا پہنے ہوئے تھی۔ یقیناً وہ کسی بہت شریف باپ کی بیٹی تھی، کیونکہ اس کے چہرے پر حیا کے رنگ تھے، آنکھیں جھکی ہوئی اور جسم ڈھانپا ہوا۔ آئیے شاہ جی، آپ کو سب سمجھاتا ہوں۔ وہ کبیر شاہ کو لے کر اپنے آفس میں داخل ہوا۔ کبیر شاہ سامنے لگے بڑے صوفے پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھی بھی وہ معصوم سی پیاری سی لڑکی تھی۔ شاہ جی، یہ غریب گھرانوں کی لڑکیاں ہیں، جہاں اولادوں کی لائن لگی ہوتی ہے، تو یہ سب کچھ نہ کچھ ہنر سیکھ کر باہر جا رہی ہیں تاکہ اپنے گھر والوں کا ساتھ دے سکے، اور ان میں ان کے گھر والوں کی مرضی بھی شامل ہوتی ہے۔ لیکن یہ کام کرنے تو نہیں جا رہی۔ کبیر شاہ نے بات کاٹی۔ شاہ جی، یہ بات تو صرف ہم جانتے ہیں، اور جہاں بچوں کا ڈھیر لگا ہو وہاں ایک تو غائب بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی بات پر کبیر شاہ نے مسکرا کر اس کا ساتھ دیا تھا۔ اچھا آغا جی، وہ آخری بیڈ والی لڑکی نہ بھجوائیں۔ ہاں 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 شاہ جی، کیا آپ کو پسند آ گئی ہے؟ ہاں 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 جی آغا جی، بس ایسا ہی ہے۔ تو فکر کیسی؟ ابھی اسے بلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کا کام نہیں بن سکا، وہ واپس چلی جائے، اور باہر نکلتے ہی وہ آپ کی۔ شکریہ آغا جی، خوش کر دیا آپ نے۔ کبیر شاہ بہت خوش ہوا تو آغا نے سپیکر پر ارم نامی لڑکی کو آفس میں آنے کا حکم دیا۔ اگلے 2 منٹ میں وہ پریشان سی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مس ارم، میں معذرت خواہ ہوں، آپ کی جاب نہیں ہو سکی، آپ واپس چلی جائیں۔ کیا؟ وہ رونے لگی تھی۔ ایسا نہیں بولے سر، میں واپس گئی تو میری بہن خودکشی کر لے گی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ میری جاب لگوا دیں، میں بہت اچھا پارلر کا کام کرتی ہوں اور گھر کا کام بھی کر لیا کروں گی، بس مجھے جاب پر لگوا دیں۔ میری اپنی بہن کو شادی کے لیے پیسے بھیجنے ہیں، وہ مسلسل رو رو کر بتا رہی تھی، ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی۔ بیٹھ جاؤ، کبیر شاہ نے کہا تو اس نے مڑ کر دیکھا اور خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اپنا سامان لے کر آؤ۔ جی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ سامان لے کر آؤ، جلدی کام مل جائے گا، پریشان نہیں ہو اور رونا بند کرو۔ کبیر شاہ پاگل ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ اب یہ کیا تھا شاہ جی؟ سرمد آغا نے پرتجسس انداز میں پوچھا۔ میں اسے کام پر لگوا دوں گا اور پاس بھی رکھوں گا تاکہ اس کی بہن کی شادی ہو سکے۔ یہ بھی ٹھیک ہے شاہ جی، ہوگا وہی جو آپ چاہیں گے۔ میں جانتا ہوں آغا جی، میں جانتا ہوں آغا جی۔ وہ مسکرایا تو سرمد آغا بھی مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر میں ارم سامان کے ساتھ ہچکیاں لیتے آفس میں داخل ہوئی اور سرمد آغا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ سر، اللہ کا واسطہ ہے ایک دفعہ ان لوگوں سے دوبارہ بات کریں، میں بہت محنت سے کام کروں گی، پلیز۔ اب وہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ سرمد آغا نے ایک ابرو اچکا کر کبیر شاہ کی طرف دیکھا جو حیران سب اس پاگل لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اب یہ ناممکن ہے۔ سرمد آغا کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا اور کھڑے ہوتے ہوئے بولا، آپ کی جاب ہو گئی ہے ادھر پاکستان میں ہی، تو چلے میرے ساتھ۔ وہ باہر نکلا تو سرمد آغا بھی ارم کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ واپسی پر کبیر شاہ نے پھر سے تمام لڑکیوں کا بغور جائزہ لیا۔ سرمد آغا کو اس کی حرکت عجیب سی لگی لیکن وہ خاموش رہا۔ کبیر شاہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر آیا تو ایک دفعہ پھر سے وہ بھرپور مسکرا رہا تھا، جسے دیکھتے سرمد آغا مطمئن ہوا تھا، کیونکہ وہ پہلی دفعہ کبیر شاہ جیسے با اثر شخصیت کے ساتھ کام کر رہا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ بنے۔ ارم کو گاڑی میں بٹھاتے وہ کچھ مطمئن تھا اور سرمد آغا سے گلے ملتے وہ انتہائی پرجوش سا تھا کہ کب اسے یہ خبر ملے گی کہ مال اپنی منزل پر پہنچ چکا ہے۔ بہت جلد، سرمد آغا نے کہکا لگاتے سگریٹ سلگایا اور ایک آنکھ ونک کرتے، انجوائے شاہ صاحب، جب دل بھر جائے تو بتا دیجیے گا اور بھیج دوں گا۔ دونوں کا فلک شگاف کہکا بلند ہوا تو ارم کو پہلی دفعہ خوف محسوس ہوا، کیونکہ عورت کی چھٹی حس بڑی تیز ہوتی ہے اور وہ خطرہ بہت جلد محسوس کر لیتی ہے۔ ایسا ہی خطرہ ارم نے بھی محسوس کیا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ واپس جا سکتی، کیونکہ مری بہن کا منہ دیکھنا کون چاہے گا۔ تو ارم نے بھی اللہ رب العزت کے آسرے اپنے قدم مضبوط کر لیے تھے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو خاموش تھا، بالکل خاموش۔
سر جدھر جانا ہے کافی دیر کے بعد ڈرائیور سر کدھر جانا ہے کافی دیر کے بعد ڈرائیور نے پوچھا تو اس نے فارم ہاؤس کہہ کر دوبارہ سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ ارم پر اب تک ایک نظر نہیں ڈالی تھی، جبکہ ارم ڈری سہمی سی خود کو قسمت کے دہاڑے پر چھوڑے چپ چاپ سی بیٹھی تھی۔ جب گاڑی ایک بڑے سے فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئی اور کبیر شاہ گاڑی رکتے ہی باہر نکل گیا جیسے وہ بہت جلدی میں ہو، جبکہ ارم کو ڈرائیور ایک کمرے کی طرف چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اماں کے کہنے پر رجو نے پھر سے کبیر شاہ کا نمبر ملایا تھا، لیکن اب بھی نمبر بند آ رہا تھا۔ جلال شاہ کی حالت بہت خراب تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ہنا بیگم کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اماں پریشان سی کرسی پر بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ کیا کروں رجو، کس سے کہوں؟ میرے کبیر کو بلا دے، اماں روتے روتے بولی تو رجو نے حارث کا نمبر لگایا جو کہ لگ گیا تھا اور حارث کال اٹینڈ کر چکا تھا۔ صاحب میں رجو بول رہی ہوں، اماں سے بات کریں۔ رجو نے فون اماں کو پکڑا دیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اماں زور زور سے رونے لگی تھی۔ حارث کہاں ہے وہ کمبخت؟ فون کیوں بند کر رکھا ہے؟ اسے بتاؤ اس کا باپ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، جلدی ہسپتال پہنچے۔ کیوں ستاتا ہے وہ مجھے؟ اماں جی وہ بہت مصروف ہے، میں ابھی بتاتا ہوں، کہہ کر حارث نے فون بند کر دیا۔ اماں نے فون رجو کو پکڑایا اور کہا ہنا کا نمبر ملا، لیکن نمبر ابھی بھی بند آ رہا تھا۔ دوسری گھنٹی پر کبیر شاہ نے فون آن کیا تو حارث کی طرف سے بتائی جانے والی خبر سن کر وہ ایک دم بوکھلا گیا تھا۔ اس کا باپ ہسپتال میں ہے اور اسے خبر بھی نہیں۔ وہ سب کام چھوڑتا ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ اماں، وہ بھاگتا ہوا ان سے لپٹ گیا، کیونکہ زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف اماں کے آنسو دیتے تھے۔ کہاں تھے تم؟ بتاؤ مجھے، فون کیوں بند کر رکھا تھا؟ ایک دن میں مر جاؤں گی اور تو جنازے کے بعد پہنچے گا۔ اماں زور زور سے رونے لگی تھی۔ اماں معاف کر دے، مجھے پتہ نہیں چلا۔ اور کیا ہوا بابا کو؟ کیسے چوٹ لگی؟ مجھے نہیں معلوم، ہم نے تو سب بے ہوش دیکھا ہے۔ وہ ٹھیک نہیں ہے کبیر، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اماں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ وہ عورت کہاں ہے جو سائی کی طرح چمٹی رہتی تھی؟ نہ جانے کہاں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہو سکا، اس کا بھی نمبر بن جا رہا ہے۔ نہ جانا کہاں گئی ہے منہ مارنے۔ اماں کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ آپ پریشان نہیں ہو، میں ڈاکٹر سے پوچھتا ہوں، کہہ کر وہ ڈاکٹر کے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہاں ڈاکٹر موجود نہیں تھا، وہ آپریشن تھیٹر میں تھا، تو کبیر شاہ ادھر ہی چلا گیا۔ ہسپتال والوں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اسے ہر کوئی جانتا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو ڈاکٹر آپریشن سے ابھی فارغ ہوا تھا اور اسے لیے آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے تو کبیر شاہ کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی وہ بول پڑے کہ کسی نے پیچھے سے لوہے کا کوئی راڈ مارا ہے اور پوری شدت سے مارا ہے۔ آپریشن سے جان تو بچ گئی ہے، لیکن ہوش میں آنے پر ہی بتایا جا سکتا ہے۔ دعا کریں کہ ہوش آ جائے، کیونکہ یہ بھی مشکل لگ رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب کبیر شاہ کے آنسو جلال شاہ کے لیے بہے تھے، اور اب اسے معاملہ کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ حتمی فیصلہ تو پوری تفتیش سے ہی ہونا تھا، تو وہ باہر نکل آیا۔ اماں سب ٹھیک ہے، آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، آپ بس دعا کریں کہ ہوش میں آ جائے۔ اس نے تسلی دی اور ڈرائیور سے کہا کہ اماں کو گھر چھوڑ آئے۔ اماں اب گھر چلے، میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک، پھر دیکھتے ہیں۔ پیار سے بوسہ دیا تو اماں آہستہ آہستہ سے چلتی باہر نکل گئی، جبکہ وہ ڈاکٹر کی طرف چل دیا۔ سائیں سرکار، کھانا تیار ہے۔ رات 9:59 پر وردہ نے دروازہ بجا کر کہا تو وہ وقت دیکھ کر مسکرایا، اور واقعی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ واقعی ہی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے اس کی سزا میں اضافہ ہو۔ میں آ رہا ہوں، کھانا لگا دیں۔ جی کہہ کر وہ واپس چلی گئی، جبکہ کرم شاہ کھڑے ہوتے ہوئے فون دیکھنے لگا جہاں ڈاکٹر محمد کا ایک پیغام موصول ہوا تھا۔ وہ دوبارہ سے بیٹھ گیا اور پڑھنے لگا تھا۔ وردہ کھانا لگائے کافی دیر سے بیٹھی تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے، وہ نہیں آیا تھا، جبکہ وردہ کا نیند سے برا حال تھا۔ وہ شروع سے ہی جلدی سوتی تھی، سوائے اس قیامت رات کے، جس کے بعد وہ ایک رات بھی سکون سے نہیں سو سکی۔ آخر تھک کر وہ دوبارہ اس کے کمرے کے باہر کھڑی تھی، لیکن نوک کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کرم شاہ کے بولنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے بلائے۔ آخر کار وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ کرم شاہ باہر نکلا تو وردہ کو باہر کھڑی دیکھ کر چونک گیا۔
وہ میں بلانے کے لیے آ رہی تھی کہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وردہ کو شرمندگی ہو رہی تھی کہ کرم شاہ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کمرے کے باہر کھڑی اس کی باتیں سن رہی ہو، اور کرم شاہ یہ سوچ رہا تھا کہیں اس نے کچھ سن تو نہیں لیا۔ جی میں آ رہا ہوں، چلیں کہہ کر وہ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ کھانا نفاست سے لگایا گیا تھا اور اس کے حکم کے مطابق بنایا گیا تھا، دال، چاول اور قیمہ اور 7 کچے قیمے کے کباب، لیکن سب کچھ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میں گرم کر کے لاتی ہوں، کہہ کر وہ فوراً سے کھانا اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ وسائی کوارٹر میں جا چکی تھی، تمام ملازم باہر تھے۔ اس وقت حویلی میں وہ اور وردہ اکیلے تھے۔ تھوڑی سی دیر میں وہ کھانا گرم کر کے لے آئی تھی، جس کی خوشبو کمال تھی۔ کرم شاہ کو شدید بھوک کا احساس ہوا تھا۔ وہ کھانا رکھ کر جانے لگی تو کرم شاہ نے اسے روکا۔ آپ بھی کھانا کھائیں پلیز۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ جی میں وردہ بوکھلا گئی تھی، کہیں اس کو ملازم کہتا ہے اور کہیں کہہ رہا ہے کہ کھانا کھاؤ یہاں میرے ساتھ بیٹھ کر۔ کھانا کھانے سے کیا کچھ ہو جائے گا؟ کرم شاہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ یہاں میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے کیا کچھ ہو جائے گا؟ کرم شاہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اس کو وردہ کا یوں پریشان ہونا غصہ دلا گیا تھا۔ نہیں، لیکن ملازم کی یہ جگہ نہیں ہے۔ وردہ نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ جو حکم دیا ہے وہ کریں، مجھے سختی پر مجبور مت کریں۔ کرم شاہ تھوڑا اونچا بولا تو اگلے لمحے وردہ کرسی پر بیٹھ کر اس کی طرف غصے سے دیکھ رہی تھی۔ کرم شاہ کو بہت ہنسی آ رہی تھی، لیکن وہ سنجیدہ ہی رہا۔ کھانا نکالیں اور کھانا شروع کریں۔ ہر وقت سوال جواب حد ہو گئی۔ وہ اب بھی غصے سے بولا تھا، جبکہ وردہ نے جلدی جلدی سے کھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ مزید اپنے اوپر قرضہ نہیں چڑھنے دے سکتی تھی، پہلا ہی بہت تھا۔ کرم شاہ نے کھانا شروع کیا تو دل نے داد دی کہ کھانا لذیذ ہے، لیکن وہ مان نہیں سکتا تھا کہ آخر اتنی بھی کیا جلدی تھی۔ کھانے کے دوران وہ خاموش ہی رہا تھا۔ جب وردہ ہر 2 منٹ بعد کاٹ کھانے والی نظر اس پر ڈال رہی تھی، جسے وہ بخوبی آگاہ تھا، لیکن انجان بنا ہوا تھا۔ جو بھی تھا، آج کے جیسا کھانا کا مزہ اسے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں آیا تھا، اور ساتھ بیٹھے وجود کا احساس اتنا خوبصورت کیوں تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چائے 10 منٹ کے بعد میرے کمرے میں دے کر آپ آرام کریں، صبح ملاقات ہوگی، کہہ کر وہ بنا رکے اور وردہ کی سنے کمرے میں چلا گیا۔ جبکہ وردہ برتن اٹھاتے کچن میں رکھنے لگی، جبکہ کچھ آنسو بہہ کر دل کا غبار ہلکا کر رہے تھے۔ ڈاکٹر کی ہائی الرٹ ٹیم آئی سی یو میں موجود تھی، باہر گارڈز کھڑے تھے، لیکن اب بھی کبیر شاہ جانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ باپ تو تھا ہی وہ اس کا، لیکن یہ پتہ لگانا بہت ضروری ہو گیا تھا کہ جلال شاہ پر حملہ کرنے والا کون ہے۔ تو وہ گھر کی طرف نکل گیا۔ ہسپتال سے باہر نکلتے وہ اپنے خاص بندو کو سب کچھ سمجھا چکا تھا۔ اماں اپنے کمرے میں تھی، رات بھی بہت ہو چکی تھی، تو اس نے سیدھا سیکیورٹی والے کمرے کا رخ کیا۔ چوکیدار سے بات کی، لیکن وہ کچھ نہیں جانتے تھے، تو اس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرنی شروع کی۔ گھر کے اندر ان کے کمرے میں سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے کوئی کیسے ان پر حملہ کر سکتا تھا؟ تو اسے ہینا بیگم کمرے سے حواس باختہ باہر نکلتی دکھائی دی، جبکہ اگلے فوٹیج میں وہ بالکل نارمل تھی۔ تو کبیر شاہ سب سمجھ چکا تھا، اور اب اس کا رخ اپنے باپ کے کمرے کی طرف تھا، جہاں آخری دفعہ وہ اپنی ماں کے مرنے کے 2 ہفتے بعد گیا تھا، جب ہینا بیگم کو جلال شاہ بیاہ کر گھر لے آیا تھا۔ تو اس نے اپنی ماں کی ہر چیز اس کمرے سے نکال لی تھی، سوائے ان کی یادوں کے۔ اس کے آنسو بہہ کر چہرہ بھگو رہے تھے، قدم وزنی ہو رہے تھے۔ آج وہ نہ جانے کتنے سال بعد اس کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ پولیس کو اس نے خود شامل نہیں کیا تھا کہ وہ خود دیکھ لے گا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی آنسوؤں میں روانی آئی تھی۔ 30 سالہ جوان اپنی ماں کو یاد کرتے رو رہا تھا۔ 30 سالہ جوان اپنی ماں کو یاد کرتے رو رہا تھا کہ جس کے جانے کے بعد اس نے صرف حقارت ہی سہی اور دیکھی تھی۔ کمرے میں خون خلقہ جم چکا تھا۔ واش روم کے دروازے کے سامنے بچھا کارپیٹ لال تھا۔ کوئی مزاحمت، کوئی لڑائی، کوئی زبردستی کے آثار نہیں تھے، لیکن وہ راڈ کھڑکی اندر سے بند تھی، مطلب اس کے پیچھے وہ عورت ہی ہے۔ تھوڑی ہی تلاش کے بعد راڈ مل گیا تھا۔ اس کا خاص بندہ راڈ کو حفاظت سے لے گیا تھا، اور وہ پھر سے ہسپتال کے لیے نکل گیا۔
کالا ٹراؤزر پہنے اوپر کالی شرٹ پہنے وہ اچھا لگ رہا تھا۔ جب وردہ چائے کا کپ لیے کمرے میں داخل ہوئی، کرم شاہ سنجیدہ سا صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے میں مصروف تھا۔ یہاں رکھ دے چائے اور آپ جا کر آرام کریں، کرم شاہ نے اسے دیکھے بغیر کہا، لیکن چائے رکھتے نہ جانے کیسے کپ چھلکا اور چائے اس کا ہاتھ بری طرح جلا گئی۔ ایک درد بھری سسکی پر کرم شاہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وردہ کے لال سرخ ہاتھ کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ دھیان کدھر تھا آپ کا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ پتہ نہیں چلا، وردہ نے کہا تو کرم شاہ نے بے اختیار اس کی آنکھوں میں دیکھا جو ہلکی گلابی ہو رہی تھی۔ یقیناً وہ روتی رہی ہے، لیکن کیوں؟ جلے پر ٹیوب لگا کر اس نے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا اور آرام سے بولا، جا کر آرام کریں، ہاتھ ٹھیک ہو جائے تو کوئی بھی کام کیجیے گا، اس سے پہلے نہیں۔ ملازم کو اتنی رعایت دینا اچھا نہیں ہوتا سرکار، ہم عادی ہوتے ہیں ان چھوٹی موٹی تکلیفوں سے، ہمیں زیادہ اثر نہیں پڑتا، وہ سخت لہجے میں کہتے باہر نکل گئی، جبکہ کرم شاہ اس عجیب دھوپ چھاؤں سی لگی کو بس جاتے دیکھتا رہا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی، صبح کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن اس ہسپتال کی کرسی پر بیٹھے کبیر شاہ کی زندگی ابھی بھی رات کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ گہری سوچ میں تھا جب چائے اور ناشتے کو دیکھتے چونک گیا۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ سر، یہ حارث سر نے کہا ہے کہ آپ کو صبح 7 بجے ناشتہ سرو کیا جائے، ورنہ آپ سارا دن کچھ نہیں کھاتے۔ وہ صبح سے 2 دفعہ کال کر کے پوچھ چکے ہیں۔ پاگل لڑکا، کبیر شاہ مسکراتے ہوئے شکریہ کا میسج حارث کے نمبر پر بھیج دیا، جسے پڑھتے حارث بھی مسکرانے لگا تھا۔ ناشتہ کرتے وہ ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ آخر ہنا بیگم گئی کہاں؟ اماں نے بتایا تھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی، تو پھر وہ کہاں تھی؟ تم جہاں مرضی چلی جاؤ ہنا بیگم، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ چائے پیتے وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ اسے کیسے کرنا ہے یہ سب، جو بھی ہے وہ اکیلی نہیں ہے، یقیناً کوئی طاقتور با اثر انسان اس کے پیچھے ہے۔ کبیر شاہ صاحب، آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بلایا ہے۔ وہ ناشتے سے فارغ ہوتا ڈاکٹر کی طرف چل دیا۔ آئیے کبیر صاحب، بیٹھے اور میری بات دھیان سے سنیں۔ کبیر شاہ کرسی پر بیٹھتے متوجہ ہوا۔ مجھے زیادہ اچھے کی امید نہیں ہے، آپ خود کو تیار کر لیں، کیونکہ سانسیں بہت مدھم چل رہی ہیں اور کبیر شاہ نے جلدی سے پوچھا، دل کی دھڑکن بھی بہت کم ہے۔ اللہ پاک چاہے تو معجزہ کر سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ آج کا دن نکال پائیں، تو پلیز خود کو ہر قسم کی خبر کے لیے تیار کر لیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتا وہ باہر نکلا تھا۔ آج کا دن آخری دن تھا، تو کیا اسے ایک پہلی اور آخری دفعہ اپنے باپ سے مل لینا چاہیے؟ وہ گہری سوچ میں تھا اور پھر کچھ سوچتے اس نے کال ملا لی۔ پہلی گھنٹی پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ کیسے ہو میرے شیر؟ کبیر شاہ کا لہجہ محبت سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ میں بالکل ٹھیک بھائی جی، آپ کیسے ہیں؟ جواب انتہائی ادب و احترام سے دیا گیا تھا، جیسے مقابل اپنے بڑے بھائی سے نہیں بلکہ باپ سے بات کر رہا ہو۔ آج ایک بہت اہم بات کرنے کے لیے فون کیا ہے۔ میری بات تحمل سے سننا اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، کیونکہ جو تم کہو گے وہی ہوگا۔ ایسی بھی کیا بات ہے بھائی جی جو آپ اس طرح سے آج تمہید باندھ رہے ہیں؟ آپ حکم کریں، میں آپ کے کسی حکم کو کبھی ٹال نہیں سکتا۔ میری جان اور میری زندگی ہو تم، یہ بات میری جان اور میری زندگی ہو تم، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا اور کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ آپ حکم کریں بھائی جی۔ آپ مجھے بولیں کہ کرم یہ کام کرو اور کرم شاہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں کرم، لیکن کیسے کہوں کہ اس شخص سے پہلی اور آخری دفعہ ملنے آ جاؤ جو تمہارا باپ ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھا جو کرم شاہ کے کانوں میں کسی نے ڈال دیا تھا۔ اب بھائی جی، میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا کرم، بس التجا کی ہے کہ کہیں تم ساری زندگی مجھے الزام نہ دو۔ بس بھائی جی بس، میں آپ پر کبھی الزام لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتا،
میں آپ کو کال کرتا ہوں، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور کبیر شاہ نے ہسپتال کی کرسی پر بیٹھے آنکھیں بند کر لی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کرم شاہ اس شخص کو کیسے ملنے جا سکتا ہے؟ وہ صرف نام کا باپ ہے، میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ میں نے ماں اور باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں والی زندگی گزاری ہے۔ میرا تو سب کچھ بس میرے بھائی جی ہیں، میں کسی کا کچھ نہیں لگتا۔ اتنا کہتے اس نے غصے سے ساری پرفیومز فرش پر گرا دی، تکیے بیڈ کی چادریں اتار کر دور گرا دی اور غصے سے چلا رہا تھا، نہیں، نہیں ہوں میں کسی کا بیٹا، میرا کوئی باپ نہیں، کوئی نہیں۔ وہ چیخا، سارے کپڑے کبرڈ سے نکال کر اس نے کمرے میں پھیلا دیے، پھر بیڈ کے پاس بیٹھتا چلا گیا۔ وہ رو رہا تھا، چلا رہا تھا کسی چھوٹے بچے کی طرح۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد وہ اٹھا اور بیڈ سے ایک سوٹ اٹھا کر واش روم میں گھس گیا۔ 15 منٹ بعد وہ کراچی کے لیے نکل چکا تھا۔ آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ جاتے ہوئے اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ کسی کو بتایا تھا۔ وردہ پورے 7:30 بجے ناشتہ لگا کر اوپر کمرے کی طرف بڑھی۔ 2-3 دفعہ نوک کیا پر کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر اس نے زور سے دروازہ بجایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور جیسے ہی وردہ کمرے میں داخل ہوئی وہ بس چیخ کر رہ گئی۔ کمرے کی حالت ابتر تھی، ہر چیز بکھری ہوئی تھی اور جو کپڑے کل اس نے بڑی محنت سے سارا دن لگا کر کلف لگا کر استری کیے تھے وہ کچھ بیڈ پر اور کچھ نیچے فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ آنسو خود بخود ہی بہنا شروع ہو چکے تھے۔ اس کی اتنی زیادہ محنت کی ایسی بے قدری کہ وہ یہ سمجھ ہی نہ پائی کہ کرنے والا نہ جانے کتنے دکھ اور اذیت میں ہوگا۔ چونکہ یہ کام اسی کو کرنا تھا تو وہ ناشتہ اور کرم شاہ دونوں کو بھول کر کمرہ سمیٹنے میں لگ گئی۔ پرفیومز کی شیشیاں اٹھا کر واپس رکھی تو زور سے رونا آیا تھا۔ اسے آخر وہ واقعی ملازمہ بن گئی تھی۔ اس لمحے اسے کبیر شاہ سے حد سے زیادہ نفرت محسوس ہوئی تھی، لیکن تارا بائی، وہ تو اس کی، میں تم دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ سارے کپڑے دوبارہ سے استری کرنے کے بعد وہ 3 گھنٹے اور 27 منٹ کے بعد نڈھال سی کمرے میں داخل ہوئی تو اس کو شدت سے بھوک کا احساس ہوا۔ وہ واقعی ناشتہ بھول چکی تھی اور پھر ناشتے کے ساتھ اسے ٹیبل پر لگا ناشتہ اور کرم شاہ یاد آیا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ کپڑے رکھ کر نیچے آئی تو وسائی موجود نہیں تھی، باقی سب کام میں مصروف تھے۔ ناشتہ بھی ٹیبل پر موجود نہیں تھا۔ وہ پریشان سی کھڑی تھی کہ وسائی نے آواز دی، بی بی، آپ اب تک مصروف تھی؟ میں کپڑے استری کر رہی تھی، وردہ نے آرام سے جواب دیا تو دوسری ملازمہ ناشتہ لے آئی۔ آپ ناشتہ کریں، سائیں سرکار نے 2 دفعہ فون کر لیا ہے لیکن آپ کا کمرہ بند تھا تو ہم نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ کا ہاتھ کیسا ہے؟ وسائی نے فکر مندی سے پوچھا۔ میرا ہاتھ؟ وہ تو بھول ہی چکی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ ناشتہ کریں جلدی سے، وسائی نے کہا تو وہ ناشتہ کرنے لگی۔ وسائی، سائیں سرکار کہاں ہے؟ بی بی، وہ کسی کام سے شہر گئے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کب واپس آئیں۔ اتنا کہہ کر وسائی کچن میں چلی گئی جبکہ وہ ناشتہ کرتے اوپر کمرے میں چلی گئی۔ وہ ہسپتال کے باہر کھڑا کب سے یہ سوچ رہا تھا کہ وہ یہاں کس سے ملنے آیا ہے اور کیوں؟ کون ہے اس کا اندر؟ کوئی بھی تو نہیں ہے اس کا سوائے اس ایک انسان کے جو اس کا سب کچھ ہے اور اسی کے حکم پر وہ یہاں موجود ہے۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ کندھے پر ہاتھ محسوس ہوا اور یہ ہاتھ وہ کیسے نہ پہچانتا۔ کرم شاہ نے مڑے بغیر کہا، مجھ میں اتنا ظرف نہیں ہے بھائی جی، مجھے معاف کر دیں، میں واپس جا رہا ہوں۔ میں اس شخص سے نہیں ملنا چاہتا۔ لیکن وہ حیران تب ہوا جب کبیر شاہ اس کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ کرم شاہ، وہ چلے گئے، اب ماں کا بیٹا یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ نہ جانے کیوں کرم شاہ کے دل پر ہاتھ پڑا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آنسو بہہ نکلے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود کو چھڑاتا گاڑی میں سوار ہوا اور بنا کبیر شاہ کو دیکھے واپسی کے لیے نکل گیا، جبکہ کبیر شاہ آنسو صاف کرتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گھر لوگوں کا ہجوم تھا، بزنس کے لوگ جمع تھے۔ اماں کی حالت بہت خراب تھی، رو رو کر بی پی بڑھ گیا تھا تو ڈاکٹر نے سکون کا انجیکشن لگا دیا۔ کبیر شاہ اکیلا رہ گیا۔ رات جنازہ ادا کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اسے پہلی بار اسے لگا کہ اب وہ اکیلا رہ گیا ہے۔ باپ نے کبھی پیار نہیں کیا، کبھی ہنا بیگم کے سامنے اس کے لیے کھڑا نہیں ہوا،
کبھی اسے میرا بچہ کہہ کر نہیں بلایا۔ کبیر شاہ ترستا رہا لیکن جلال شاہ نے کبھی اسے پیار نہیں کیا۔ پیار تو ماں کے ساتھ ہی قبر میں اتر گیا، لیکن نہ جانے کیوں آج کبیر شاہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ جیسا بھی تھا اس کا باپ تو تھا۔ اس نے غلط فیصلہ کیا بابا، آپ نے غلط فیصلہ کیا بابا، آپ نے غلط عورت سے شادی کی۔ ماما معاف کر دینا اپنے شوہر کو، پلیز معاف کر دینا۔ گزرتی رات کے ساتھ کبیر شاہ کے آنسو بھی تھے جو تھم نہیں رہے تھے۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو اس کے قدم من وزنی ہو رہے تھے۔ آج پہلی بار اور آخری دفعہ بھی اس نے اس شخص کو نہیں دیکھا تھا جو اس کا باپ تھا، لیکن وہ اپنے بھائی جی کو بھی آج اکیلا چھوڑ آیا تھا۔ وہ رو رہا تھا۔ وردہ کو دروازہ کھلنے کی آواز محسوس ہوئی تو وہ نیند سے جاگی، لیکن آنکھیں پوری نہیں کھلی تھی۔ اسے ہلکی ہلکی رونے کی آواز سنائی دی تو وہ جلدی سے اٹھی اور باہر نکلی۔ کرم شاہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا، لیکن کیوں؟ وردہ پریشان ہوئی تھی۔ کرم شاہ نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تو وردہ اس کے پیچھے ہی گئی کہ کھانے کا پوچھ سکے۔ 2 دفعہ بجانے پر بھی کوئی جواب نہیں ملا تو وہ خود ہی اندر چلی گئی۔ کرم شاہ بیڈ کے پاس نیچے بیٹھے گھٹنوں میں منہ دیے رو رہا تھا۔ وردہ بلا اختیار ہی اس کے پاس چلی گئی۔ سائیں سرکار، کیا بات ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ کرم شاہ نے سر اٹھا کر وردہ کو دیکھا اور یہی اس کا ضبط جواب دے گئی۔ اس نے وردہ کو زور سے خود میں بھینچ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وردہ تو گھبرا ہی گئی تھی۔ یوں اس کے سینے سے لگانے پر وہ مسلسل اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کرم شاہ اپنے حواس میں نہیں تھا۔ وہ وردہ کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، بس روئے جا رہا تھا۔ کافی دیر کوشش کے بعد وردہ نے اونچی آواز میں کہا، سائیں سرکار چھوڑے مجھے۔ تو وہ کچھ ہوش میں آیا اور فوراً اس سے الگ ہوا، لیکن اس کا کچھ بولنے سے پہلے ہی وردہ کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ کرم شاہ کو بہت شرمندگی ہوئی، لیکن اس وقت واقعی کسی اپنے کے سہارے کی تلاش میں تھا جس کے گلے لگ کر وہ رو سکے، لیکن وہ اس کے پیچھے گیا تھا اور وردہ نے دروازہ لاک کر لیا اور اس کے بار بار بجانے پر بھی کوئی جواب نہیں دیا تو وہ واپس آ گیا۔ غلطی تو ہو چکی تھی، چاہے انجانے میں ہی صحیح۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھتی ہوگی مجھے۔ وہ اپنا غم بلائے پریشان ہو گیا تھا اور پھر نیند اس پر مہربان ہو گئی اور وہ سو گیا۔ آنسوں کی لکیر ابھی بھی اس کے وجیح چہرے پر موجود تھی۔ وردہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے جلدی سے کمرہ لاک کر لیا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وردہ شدت غم سے چلا چلا کر رو رہی تھی۔ اس کا کرم شاہ کے یوں گلے لگانا تکلیف، شرمندگی اور درد سے سینہ چھلنی کر گیا تھا۔ آخر اس دنیا میں کوئی بھی تو اعتبار کے قابل نہیں۔ میں گئی ہی کیوں اس کے پیچھے اس کے کمرے میں؟ اس کے پاس اپنے چہرے پر تھپڑ مارتے وہ روتی چلی گئی۔ دروازے پر مسلسل ہوتی دستک اور کرم شاہ کی آواز اسے اور تکلیف دے رہی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ وہ جلدی سے اٹھی اور 2 جوڑے کپڑے ایک شاپر میں ڈالے۔ میں چلی جاؤں گی، وہ روتے روتے بولی، لیکن باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کے اس پہر وہ کہاں جائے گی؟ دل میں خیال آیا تو اس نے یہ کہہ کر خود کو تسلی دی کہ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کوئی نہ کوئی جگہ مل جائے گی۔ لیکن ابھی تک تو یہ زمین چھوٹی پڑ گئی تھی، کہاں جگہ ملی؟ وردہ، تمہیں دماغ نے آئینہ دکھایا تو وہ وہیں بیٹھتی روتی چلی گئی۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے میرا سارا مان اعتماد توڑ کر رکھ دیا۔ وہ مسلسل بولتے رو رہی تھی جبکہ دستک رک چکی تھی۔ یقیناً وہ جا چکا تھا۔ وسائی کی زبان وہ یہ جان چکی تھی کہ کرم شاہ اکیلا ہے، ایک بھائی اور دادی ہیں جو کبھی کبھی آتے ہیں، اور آج تو وہ اپنے حواس میں نہیں تھا۔ بکھرا کمرہ اور اس کا یوں رونا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اسے سہارے کی ضرورت تھی، لیکن کسی اپنے کی۔ لیکن یوں وہ سب سمجھتے ہوئے بھی اس کا گلے لگانا برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ رات گزرتی جا رہی تھی لیکن وردہ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سر، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ حارث پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ جلال شاہ کی موت کا اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ کبیر شاہ کی سسکیاں وہ سن سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کبھی کچھ نہیں رہا، لیکن باپ تو تھا ہی وہ کبیر شاہ کا۔ سر، ہمت کریں، حوصلہ کریں، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ اور
اس ظالم انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا جس نے یہ سب کیا ہے۔ جانتا ہوں حارث، لیکن اس وقت تم صرف کام پر توجہ دو کیونکہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یس سر، جو آپ کا حکم، لیکن وعدہ کریں کہ آپ روئیں گے نہیں ورنہ میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہیں ہو۔ وہ ٹھیک ہے؟ حارث کا لہجہ عزت سے بھرا ہوا تھا۔ ہاں کافی بہتر ہے، بس کچھ دن تک جاؤں گا لینے، تم آ جاؤ تو پھر چلتے ہیں، کیونکہ بہت دن ہو گئے ہیں، اب انہیں آ جانا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے سر، اپنا خیال رکھیے گا، تم بھی حارث، اور ہوشیار رہنا، یہ کام آسان نہیں ہے۔ اوکے سر، کہتا وہ فون رکھ چکا تھا۔ ناشتے کی میز پر وہ موجود نہیں تھی۔ کرم شاہ نے وسائی سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ کمرے سے باہر نہیں آئی۔ کرم شاہ ناشتہ چھوڑتا اس کے کمرے کی طرف چل دیا۔ دو دفعہ نوک کرنے پر بھی جواب نہیں آیا تو اس نے ہینڈل گھمایا۔ دروازہ لاک تھا۔ یقیناً وہ جان بوجھ کر باہر نہیں آ رہی تھی۔ وجہ وہ خود تھا، وہ اسے بتانا چاہتا تھا لیکن وہ تو باہر ہی نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر انتظار کے بعد وہ باہر نکل گیا تاکہ اسے گھر نہ پا کر وہ ناشتہ کر سکے۔ بے وجہ ہی ادھر ادھر گھومتے ہوئے وہ زندگی کا تلخ باب کو سوچتا چلا گیا۔ کیا وہ غلط تھا؟ نہیں، وہ غلط نہیں تھا۔ وہ اس شخص کو معاف نہیں کر سکتا تھا جو اس کے بچپن، رشتوں، محبتوں کا قاتل ہو۔ آنسو اب وہ کبھی نہیں بہائے گا کیونکہ جو مر گیا وہ کرم شاہ کا کچھ نہیں لگتا تھا۔ حویلی واپس آتے پہلا سوال اس نے وردہ کے متعلق کیا تھا۔ کیا بی بی نے ناشتہ کر لیا؟ نہیں سائیں سرکار، بی بی کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ ہم نے دروازہ بجایا لیکن کوئی جواب نہیں۔ وہ پریشانی سے اوپر بھاگا۔ چابی لاؤ وسائی، کیونکہ وہ اب مزید یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وردہ کو اسے صفائی دینے کا ایک موقع تو دینا چاہیے تھا۔ کمرہ کھلا ہوا تھا، وہ اندر داخل ہوا تو وہ موجود نہیں تھی۔ بی بی کہاں ہے وسائی؟ سائیں سرکار، ہم کو نہیں معلوم، وسائی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تو کس کو معلوم ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ جاؤ پتہ کرو، وہ کہتا نیچے کی طرف بھاگا۔ ساری حویلی دیکھ لی، وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ چوکیدار کہاں گئی ہے بی بی اور کس کی اجازت سے؟ کرم شاہ غصے سے چلا کر بولا۔ چوکیدار نے آج سے پہلے کبھی کرم شاہ کو اتنے غصے اور طیش میں نہیں دیکھا تھا۔ سائیں سرکار، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے بی بی کو کہیں جانے نہیں دیا، وہ حویلی سے باہر نہیں گئی۔ وہ حویلی میں نہیں ہے، وہ دھاڑا۔ سائیں سرکار، ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی بے احتیاطی نہیں کی۔ تو پھر کس نے کی لاپرواہی؟ بولو۔ وہ ابھی بھی غصے سے لال ہو کر چلایا تھا۔ وسائی تو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سائیں سرکار، بی بی سرکار کو کسی نے کمرے سے باہر آتے نہیں دیکھا۔ وہ کب حویلی سے باہر نکلی ہمیں نہیں معلوم، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ وسائی اب رونا شروع ہو گئی تھی۔ بڑی سڑک پر جو بس آتی ہے شہر کی، وہ کتنے بجے آتی ہے؟ کرم شاہ کا لہجہ نارمل ہوا تھا۔ سائیں سرکار، وہ ایک ہی بس ہے جو دن 10 بجے جاتی ہے اور رات گئے واپس آتی ہے۔ کیا ٹائم ہوا ہے؟ اس نے اجلت سے پوچھا۔ 1 بج گیا ہے، چوکیدار نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ کیا 1 بج گیا؟ وہ چلی گئی، یہ سوچتے اس کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی۔ گیٹ کھولو، وہ یہ چلاتا گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ جلدی جلدی سے گاڑی نکالتا وہ باہر بڑی سڑک پر آیا تھا۔ گاڑی سے اتر کر اس نے دونوں طرف نظریں دوڑائی تھی، وہ کہیں نہیں تھی۔ دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ واقعی جا چکی تھی۔ دل تھا کہ کوسے جا رہا تھا کہ کیوں وہ اسے اپنا سمجھ بیٹھا، کیوں وہ اپنا غم اس سے بانٹنے کی کوشش کرنے لگا جو اس کی نہیں تھی۔ اس کا کوئی بھی تو نہیں تھا جس کے ساتھ وہ یہ سب بانٹ سکے۔ وہ گاڑی بس کے پیچھے ڈالتا بس سوچ کر رہ گیا تھا، تم ایسے کیسے جا سکتی ہو؟ تمہاری جان کو خطرہ ہے، وہ جو کوئی بھی ہے تم تک پہنچ جائے گا۔ اتنی بیوقوفی کی امید میں تم سے کبھی نہیں کر سکتا تھا وردہ، اتنی بیوقوفی کی امید میں تم سے کبھی نہیں کر سکتا تھا وردہ، وہ پریشانی اور کچھ غصے سے کہہ رہا تھا۔ مجھے امید ہے ہاشم تم سمجھ چکے ہوگے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، وہ ہاشم کے سامنے رکھی کرسی پر اطمینان سے بیٹھا پوچھ رہا تھا جبکہ وہ پوری طرح آنکھیں کھول کر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ زخموں سے چور، وہ بس سر کو ہاں میں ہلا گیا تھا۔
1 مہینہ پہلے۔ سر ہاشم بہت مسئلہ کر رہا ہے، آرام کی زبان اسے سمجھ نہیں آئی تو اس کی خدمت کرو، اسے سیر کراؤ، کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ ایسے ہی بغیر خدمت کے تو کوئی بھی نہیں مانتا نا حارث۔ وہ پرسکون تھا، جبکہ حارث ایک کمینی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے سمجھ چکا تھا، اور ابھی وہ اس کی خدمت ہو رہی تھی اور ہاشم سب سمجھ چکا تھا۔ آج اس کے باپ کو فوت ہوئے دوسرا دن تھا، لیکن وہ اپنے کام پر سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ فارغ ہو کر وہ گھر واپس چلا گیا تھا۔ جو تھا اس کی اماں تکلیف میں تھی۔ جلال شاہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ شدت غم سے نڈھال تھی اور کبیر شاہ ان کی وجہ سے تکلیف میں تھا، ورنہ تو جلال شاہ کے ساتھ اس کا تعلق کبھی بھی باپ بیٹے والا نہیں تھا۔ اماں پیار سے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے، کچھ آنسو ان کی پشت پر گرے تھے۔ ہلکی آنکھیں کھول کر انہوں نے کبیر شاہ کی طرف دیکھا۔ چھوڑ آئے میرے جلال کو؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اماں، میری پیاری اماں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ وہ بھی نہیں آیا نا میرے جلال کو آخری دفعہ دیکھنے؟ اس نے معاف نہیں کیا نا میرے جلال کو؟ اماں بمشکل بول رہی تھی۔ آیا تھا وہ، لیکن موت کی خبر سنتے ہی واپس چلا گیا، شاید گھبرا گیا تھا۔ چھوٹا سا تو ہے، مجھے اس کے پاس لے چل، معافی مانگوں گی، میرا جلال تکلیف میں ہوگا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ وہ اٹھ نہیں پائی۔ اماں، آپ ٹھیک ہو جائیں تو پھر چلیں گے۔ وہ اب بھی رو رہا تھا۔ میں تو اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی کبیر۔ جس ماں کا بچہ اسے چھوڑ کر چلا جائے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ وہ رک رک کر بول رہی تھی۔ اماں، اماں، وہ چلایا۔ اماں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اماں کو اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا۔ گاڑی نکالو جلدی، وہ چلا رہا تھا۔ 4 گھنٹے سے وہ مسلسل جتنی تیز چلا سکتا تھا گاڑی چلا رہا تھا، لیکن اسے وہ بس نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ آخر کہاں چلے گئی؟ آج تو مل ہی نہیں رہی۔ اور پھر اسے وہ بس دور کھڑی نظر آ ہی گئی۔ اس نے جتنی جلدی ممکن ہوا اس تک پہنچنا تھا، اور اگلے 3 منٹ میں گاڑی بس کے آگے روک چکا تھا۔ غصے سے نیچے اتر کر وہ بس میں داخل ہوا۔ تمام لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ بس اس ایک چہرے کی تلاش میں تھا جو اسے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ کہاں ہو تم؟ وہ آخری سیٹ پر پہنچ چکا تھا، لیکن وہ تو بس میں تھی ہی نہیں۔ وہ پھر سے سب کو غور غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ نہیں تھی۔ اگر وہ بس میں بھی نہیں تھی تو کہاں گئی وہ؟ وہ اسی بس میں ہے، وہ اسی بس میں ہے، اسے یقین تھا۔ اور پھر اس نے سب کو نیچے اتار دیا۔ یہ بس کہیں نہیں جا سکتی جب کہ سب کی پہچان نہ ہو جائے۔ سائیں، کس کی تلاش ہے؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ ایک لڑکی بیرا گاؤں سے سوار ہوئی تھی، اس کی۔ بتاؤ کون سی ہے وہ؟ اس نے تمام عورتوں پر نظر ڈالتے پوچھا، جو کہ علاقائی لباس اور گھونگھٹ میں تھی۔ وہ تو پچھلے گاؤں اتر گئی، کنڈکٹر نے بتایا۔ کہاں؟ اس نے پوچھا۔ چھابڑی گاؤں پہ۔ چھابڑی گاؤں، یہ پیچھے ہی تو ہے، 4 میل کی دوری پر۔ وہ جلدی سے بس سے اترا، تمام مسافروں سے معذرت کرتا گاڑی زن سے بگا لے گیا۔ وہ دور سے اس کی گاڑی بس کے پیچھے آتی دیکھ سکتی تھی۔ بس رکتی دیکھ کر وہ جلدی سے اتر گئی تھی، لیکن یہ جگہ چھپنے کے لیے ناکافی تھی۔ وہ بڑے درخت کی اوٹ میں چھپ گئی تھی۔ تھوڑی سی دیر میں وہ زن سے گاڑی بگا کر لے گیا تھا۔ وردہ نے سکھ کا سانس لیا اور پھر کچھ سوچتی گاؤں کی طرف چل پڑی تھی۔ دن کی روشنی موجود تھی، لیکن شام ہونے ہی والی تھی۔ اسے رات سے پہلے پہلے کسی کی مدد مانگنی تھی۔ ایک رات اس نے گزار کر واپس کل چلے جانا تھا تاکہ وہ کراچی پہنچ سکے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی چلتی جا رہی تھی۔ سامنے ہی کھیتوں میں کچھ عورتیں کام کر رہی تھی۔ وہ امید لیے ان کی طرف آئی۔ السلام علیکم۔ اس نے تمام عورتوں کو سلام کیا تھا۔ وہ لوگ عجیب نظروں سے وردہ کو دیکھنے لگی تھی۔ میں مسافر ہوں اور مجھے 1 رات کے لیے پناہ چاہیے۔ اس نے صاف بات کی تھی، لیکن ان عورتوں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، تو اس نے اپنی بات دہرائی۔ تو ایک عورت نے سامنے دور ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ مسکراتی اس طرف چل پڑی تھی، کچھ مطمئن تھی کہ چلو رات رکنے کا بندوبست تو ہوا، لیکن وہ ان عورتوں کی آنکھوں کا خوف محسوس نہیں کر پائی تھی۔ سامنے ایک ڈیرا بنا ہوا تھا، جہاں کچھ ملازم موجود تھے، اور ساتھ ہی ایک بندہ کرسی کے آگے میز رکھے رجسٹر پر کچھ لکھ رہا تھا۔ وردہ نے اسے سلام کیا تو اس نے سر سے لے کر پاؤں تک اس کو دیکھا۔ وعلیکم السلام بی بی۔ میں مسافر ہوں، مجھے 1 رات کے لیے رہائش چاہیے۔
میں کل صبح ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ارے آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتی ہیں محترمہ، آواز پیچھے سے آئی تھی، جہاں ایک شخص مونچھوں کو تاؤ دیتا اسے گھور رہا تھا۔ وردہ کا دل ایک دم لرزا تھا۔ وہ لوگ مشکوک سے تھے، لیکن شام ہوتی دیکھ وہ پریشانی سے بیٹھ گئی تھی۔ جاؤ بی بی کے لیے لسی پانی بلکہ کھانے کا انتظام کرواؤ، اس نے کرسی پر بیٹھے بندے سے کہا تو وہ آنکھوں میں چمک لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور وردہ کی دھڑکن معمول سے تیز تھی، لیکن وہ کمزور نہیں بننا چاہتی تھی۔ ابھی اسے بیٹھے 2 منٹ گزرے تھے کہ ایک طرف سے عورتوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں بلند ہوئی۔ وردہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ عورتیں اتنی بری طرح سے چلا رہی تھی جیسے ان پر بہت برا تشدد کیا جا رہا ہو۔ وردہ کو ڈرتے دیکھ اس آدمی نے اشارہ کیا تو تھوڑی دیر کے بعد آوازیں آنا بند ہو گئی۔ یہ کیسی آوازیں تھی؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ حویلی چلیں، کھانا کھا کر آرام کریں۔ وہ اٹھی ہی تھی کہ ایک آدمی 2 عورتوں کو سنگل میں مقید جانوروں کی طرح مارتا لے کر آ رہا تھا۔ وہ عورتیں بہت زیادہ چیخ رہی تھی۔ وردہ نے خوف سے اس طرف دیکھا۔ اس آدمی نے ان کو لا کر پہلے آدمی کے پاؤں میں گرا دیا۔ سائیں، اب جو مرضی کرو ان کے ساتھ، زبان نہیں کھولیں گی، طبیعت صاف کر دی ہے۔ وہ آدمی یقیناً وردہ کی موجودگی سے ناواقف تھا۔ وردہ نے جیسے ہی ان عورتوں کو دیکھا وہ بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ اس نے جس راستے آئی تھی اس طرف دوڑ لگا دی تھی۔ اوئے پکڑو چھوری کو، وہ آدمی چلایا تو وردہ کو احساس ہوا اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ بہت تیز بھاگ رہی تھی جبکہ وہ لوگ اس کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ وردہ کو ان راستوں پر چلنا نہیں آتا تھا، لیکن وہ پھر بھی بھاگ رہی تھی۔ دل نے پہلی دعا کی کرم شاہ کے آنے کی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے بڑی سڑک کے قریب پہنچ چکی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بڑی سڑک پر چڑھتی ان لوگوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ مکروہ چہرے، نہیں یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کرم شاہ کو بھیج دیں۔ وہ آنسو اور دل کی گہرائیوں سے دعا مانگ رہی تھی۔ اتنے میں ایک آدمی آگے بڑھا تو وردہ نے پیچھے ہوتے ایک دفعہ پھر سے دوڑ لگا دی۔ وہ کھیتوں میں بہت مشکل سے دوڑ رہی تھی، جبکہ وہ لوگ آسانی سے اس تک پہنچ چکے تھے۔ جب بھی وہ پیچھے دیکھتے اوندے منہ کھیتوں میں گری، اور اس سے پہلے کہ وہ بندے اسے پکڑتے اس سے تیز ٹائروں کی چڑچڑاہٹ سنی۔ وردہ سمیت سب لوگوں نے اس طرف دیکھا جہاں وہ شان سے غصے سے لال گاڑی سے باہر نکلا تھا، جبکہ اس کے گارڈز اس کے پیچھے ہی تھے۔ وہ لوگ 2 قدم پیچھے ہٹے تھے، جبکہ وردہ نے پوری ہمت جمع کی تھی، پوری ہمت جمع کرتے اس کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی طرف دوڑ رہی تھی، جبکہ وہ لوگ پیچھے ہی کھڑے تھے۔ وہ وردہ کے پیچھے بھاگ نہیں رہے تھے۔ اگلے لمحے وہ کرم شاہ کے سینے سے جا لگی تھی، بری طرح روتی کانپتی۔ وہ بالکل اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ بہت زور سے اس نے کرم شاہ کو پکڑ رکھا تھا، جبکہ اس کے گارڈز ان لوگوں کے سر پر تھے۔ وہ 4 لوگ تھے، جبکہ کرم شاہ کے 10 گارڈز تھے۔ مجھے بتا لے سائیں سرکار، یہ لوگ مجھے پکڑ لیں گے۔ وہ بہت خوف زدہ تھی۔ کچھ نہیں ہوا وردہ، تم ٹھیک ہو، اس نے اس کی کمر پر ہلکے سے ہاتھ پھیر کر تسلی دی تھی۔ وہ اب اس کے پیچھے چھپ رہی تھی جیسے وہ اس کا محافظ ہو اور اسے ساری دنیا سے بچا لے گا۔ کرم شاہ اس کو ہلکے سے پیچھے کرتا گاڑی میں آ بیٹھا تھا، جبکہ وردہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ مت جائیں سائیں سرکار، وہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ آنسو اب بھی اس کی آنکھوں میں تھے۔ ہلکی سی مسکراہٹ کرم شاہ کے ہونٹوں پر ابھری تھی کہ رات کو بے بسی سے گلے لگانے پر حویلی چھوڑ دی، جبکہ اب بے دہانی میں وہ کب سے اس کے سینے سے لگی تھی اور اب اس کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وردہ میرا ہاتھ، اس نے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ وردہ نے اس کے اشارے کو سمجھا تو شرمندگی سے جلدی سے ہاتھ چھوڑا۔ میں آتا ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا ہاتھ رکھتا وہ جانے لگا۔ تم لوگ ادھر ہی رہنا۔ اس نے 4-5 گارڈز کو اشارہ کیا اور خود اس طرف چل دیا۔ 2 تھپڑ ان لوگوں کو مارتے وہ ڈیرے کی طرف بڑھا تھا۔ ڈیرے پر سردار وردہ کے انتظار میں تھا، لیکن اس سے پہلے کسی وڈیرے کے آنے کی اطلاع اس کو مل چکی تھی۔ کرم شاہ کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور کرم شاہ نے ایک قہر بری نظر اس پر ڈالتے اس کے بندے اس کے آگے پھینکے تھے۔ تم جو کوئی بھی ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن میں کرم شاہ ہوں، نام تو سنا ہی ہوگا۔ ابھی جس لڑکی کو لاوارث سمجھ کر تم اس کے پیچھے کتوں کی طرح پڑے تھے نا، وہ کرم شاہ کی عزت ہے۔
تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، لیکن تفصیلی ملاقات جلد کروں گا، کیونکہ کرم شاہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو کرم شاہ؟ وہ واپس پلٹا ہی تھا کہ ڈیرے کا مالک بولا، نہیں، میں دھمکیاں نہیں دیتا۔ جلد ملاقات کا مطلب ہے جلد ملاقات۔ لکھ لو، جتنی تکلیف اس کو دی ہے وہ 10 گنا کر کے واپس کروں گا۔ ابھی تھوڑی جلدی ہے، وہ بہت ڈری ہوئی ہے۔ پہلے پوچھ تو لوں کہ کہیں تم نے یا تمہارے کسی بندے نے اسے ہاتھ لگانے کی غلطی تو نہیں کی، ورنہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا، سمجھ رہے ہو نا؟ وہ پرسکون تھا جبکہ وڈیرا لال ہو رہا تھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ وہ واپس جاتے ان عورتوں کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیا تھا جو وہ اتنی ڈری ہوئی تھی۔ سمیر، اس بندے اور اس گاؤں پر خاص نظر رکھو، یہاں بہت کچھ ایسا ہے جو ہم ابھی تک نہیں جان سکے۔ آج سے پہلے کبھی اس علاقے پر میری نظر کیوں نہیں پڑی؟ وہ سوچ کر رہ گیا، جبکہ اسے اب غصہ وردہ پر آ رہا تھا جو بنا سوچے سمجھے وہاں اتر گئی۔ حد ہے بیوقوفی کی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے وردہ کی طرف بالکل بھی نہیں دیکھا تھا۔ وردہ بھی خاموشی سے بیٹھی تھی۔ آخر تھوڑی دیر کے بعد وہ غصے سے بولا، بہت شوق ہے تمہیں خود کو مصیبت پہ پھنسانے کا؟ کم از کم مجھے صفائی کا موقع تو دیتی۔ میرا باپ مر گیا تھا کل، وہ باپ جس کا ہونا یا نہ ہونا میرے لیے برابر تھا، لیکن میں نے اپنے بھائی جی کو اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ بھائی جی جن میں میری جان بستی ہے، جو میری ماں بھی ہیں اور باپ بھی۔ میں کسی اپنے کی تلاش میں تھا جس کے گلے لگ کر رو سکوں۔ وہ سب بے دہانی میں ہوا۔ میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا۔ میں آیا تھا بتانے، لیکن میری بات ہی نہیں سنی۔ ابھی اگر میں نہیں آتا تو جانتی ہے کیا ہو سکتا تھا؟ وہ غصے سے دھاڑا تو وردہ سسک اٹھی۔ مجھے معاف کر دے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ میں تو آپ آنے والے وقت کی مشکلات سے بچانا چاہتی تھی۔ میں عورت ہوں، میں آپ کے بڑھتے قدم روکنا چاہتی تھی، کیونکہ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ کیا سمجھ رہا ہوں میں؟ بولو۔ صرف مدد کرنا چاہتا ہوں اور ان لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جس نے آپ کو اس حال میں پہنچایا۔ میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ وردہ رونے لگی تھی۔ پھر آپ کو گولی کس نے ماری؟ شاید وردہ کو بھی اس پر یقین آ گیا تھا، اور پھر وہ اسے بتاتی چلی گئی۔ السلام علیکم ابا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری شہزادی اور کیسا گزرا آج کا دن؟ بس ٹھیک ہی تھا، مس لبنہ بہت بری لگتی ہے مجھے، اس نے ناک منہ چڑھا کر کہا۔ کیوں؟ کیا آج پھر سے ہماری بیٹی کو مار پڑی ہے؟ ابا، وہ لاڈ سے بولی، انہیں نہ پتہ نہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی سزا۔ اچھا، میں صبح آؤں گا اسکول، کام پر جانے سے پہلے۔ پکا وعدہ؟ ہاں میری شہزادی، پکا وعدہ۔ رفیق صاحب مسکرائے۔ اچھا، اب باتوں میں نہ لگائیں، کھانا بھی پکانا ہے۔ آج تو میری شہزادی کو کھانا پکانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آج میں کباب لے کر آیا ہوں، انہوں نے خوش ہوتے بتایا تو وردہ کی چیخ نکل گئی۔ سچ ابا؟ وہ جلدی سے بھاگی گئی اور کھانا ڈال کر لے آئی۔ باپ بیٹی نے خوشی خوشی کھانا کھایا۔ لگتا ہے آج بہت زیادہ بارش ہوگی، رفیق نے موسم کے بدلتے تیور دیکھ کر کہا۔ ہاں ابا، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، وردہ نے جلدی سے چیزیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ اچھا ہو سکتا ہے آج رات کے لیے مجھے شاہ جی کے بنگلے پر جانا پڑ جائے، وہ دوسرا گارڈ ہے نا، وہ کام سے گیا ہوا ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگے گا اکیلے رات کو۔ وہ 8-10 سال کی لڑکی رونے لگی تھی۔ میری شہزادی، مجبوری ہے نا، تم اچھے سے دروازہ بند کر لینا، پریشان نہیں ہونا۔ رات 8 بجے رفیق اپنے کام پر چلے گئے تو وردہ نے دروازہ بند کر دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات طوفان سے گونج اٹھی، گرج، چمک اور تیز رفتار بارش۔ وردہ خوف سے چادر میں چھپ کر لیٹ گئی، لیکن ابھی رات کے 2 بجے تھے جب دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ آدھی رات اور اکیلی وردہ، کیا ہوا ہوگا اس رات جو وردہ کسی مرد پر اعتبار نہیں کر پا رہی؟ دروازہ زور زور سے بجنے لگا تھا۔ وردہ کو اور بھی زیادہ خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ اور بھی زیادہ دبک کر لیٹ گئی تھی جب اسے اپنے ابا کی آواز سنائی دی۔ وہ اسے پکار رہے تھے۔ وردہ جلدی سے اٹھ کر باہر بھاگی۔ دروازہ کھولا تو رفیق بھیگے کھڑے تھے، جبکہ بجلی زور سے چمکی تو اسے ساتھ کوئی 14-15 سالہ لڑکا بھی نظر آیا
جس نے کچھ زور سے پکڑ رکھا تھا، سینے سے لگایا ہوا تھا۔ جلدی چھوٹے صاحب اندر چلیں تو وہ تینوں اندر آ گئے۔ دروازہ اچھے سے بند کر کے رفیق وردہ سے بولے، شہزادی جلدی سے وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے لے آ جو میں نے تمہارے لیے سنبھال کر رکھے ہیں، تو وہ جلدی سے ٹرنک کھول کر ان کو نکالنے لگی۔ جب کپڑے لا کر رفیق کو پکڑائے تو ان کے ہاتھ میں ایک نومولود بچہ تھا۔ ابا یہ کس کا بچہ ہے؟ وہ چیخی۔ خاموش بیٹی خاموش، رفیق نے وردہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش کروایا تھا، جیسے کوئی سن نہ لے۔ جلدی جلدی سے انہوں نے اس بچے کو کپڑے پہنائے تھے، پھر چولہا جلا کر اس کے پاس رکھا تھا اور وہ بچہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ گرم دودھ چمچ سے پلاتے وہ مسلسل کچھ پڑھ پڑھ کر پھونک رہے تھے، جبھی وہ بچہ زور سے رویا تھا اور ساتھ ہی اس نے الٹی کر دی تھی۔ ابا نے جلدی سے دوبارہ کپڑے بدلے اور ساتھ کچھ اور بھی بچے کو دیا، شاید شہد تھا، تو بچہ سکون سے سو گیا تھا۔ وردہ میں کام پر جا رہا ہوں، تم چھوٹے صاحب اور ننھے صاحب کا خیال رکھنا، جب روئیں تو ہلکا نیم گرم دودھ پلانا، میں کل بوتل لے آؤں گا دودھ والی۔ اچھا ابا، وردہ نے کہا تو انہوں نے کہا چھوٹے صاحب آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، آپ محفوظ ہیں، اور اب ننھے صاحب بالکل ٹھیک ہیں، آپ اب آرام کریں۔ اور پھر وہ طوفانی بارش میں دوبارہ نکل گئے۔ وردہ بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی جب بار بار نیند سے گر جاتی۔ تم سو جاؤ، میں خیال رکھوں گا چھوٹو کا۔ اس سارے وقت میں وہ لڑکا پہلی دفعہ بولا تھا۔ تم کیسے اس کا خیال رکھو گے؟ اس کی ماں کہاں ہے؟ مر گئی۔ اور باپ؟ وہ بھی۔ اب اس کی ماں اور باپ دونوں میں ہوں۔ وہ بچہ گود میں لے کر بیٹھ گیا۔ وردہ 2 منٹ میں ہی سو چکی تھی، جبکہ وہ بچہ پھر سے رونے لگا تھا۔ چپ چھوٹو، ماما پاس ہیں، وہ پیار سے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب بچہ چپ نہ کیا تو اس نے مجبوراً وردہ کو جگایا۔ چھوٹی لڑکی اٹھو، لیکن وہ تو گہری نیند میں تھی۔ جب اس نے اسے زور زور سے ہلایا تو وہ ڈر کر چیخ پڑی۔ چپ چپ، میں ہوں، اس لڑکے نے اسے ہوش دلائی۔ ہاں بولو، کیوں جگایا؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ وہ چھوٹو کو چپ کروا دو، اس نے التجا کی۔ وردہ نے جلدی سے بچے کو گود میں لیا اور پھر بولی، اس کو بھوک لگی ہے۔ فوراً سے دودھ پلایا، کچھ گرایا اور کچھ پلا دیا، لیکن بچہ آرام سے سو گیا تو وہ دونوں بھی سو گئے۔ صبح ابا کی دستک سے وردہ کی آنکھ کھلی تو جلدی سے دروازہ کھولا۔ کیسے ہیں چھوٹے صاحب اور ننھے صاحب؟ سو رہے ہیں۔ اچھا یہ رکھو، میں ناشتہ بناتا ہوں، کہہ کر وہ کچن میں چلے گئے۔ بچے کو دودھ پلایا، کپڑے بدلے اور ڈائپر بھی لگا دیا۔ بچہ آرام سے سو گیا تو وہ تینوں بھی ناشتہ کرنے لگے۔ 3 دن بعد، چھوٹے صاحب میں آپ کے ساتھ تو نہیں چل سکتا، لیکن میں نے سارا انتظام کر دیا ہے، آپ گاڑی والے کو بس یہ پتہ سمجھا دیں۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بولوں گا رفیق بابا، وہ انتہائی احترام سے بولا تھا۔ وردہ رونے لگی تھی کیونکہ 3 دن میں وہ بچے سے بہت زیادہ اٹیچ ہو چکی تھی۔ آپ دونوں کو زندگی میں کبھی بھی میری ضرورت پڑی تو میں حاضر ہو جاؤں گا، وہ انتہائی اطمینان سے بولا تھا۔ بچے کو لے کر گاڑی میں سوار ہوا تو مڑ کر وردہ کو دیکھا اور شکریہ بول کر چلا گیا۔ سارا دن اداس گزر گیا۔ نہ جانے کیوں بار بار آنسو نکل آتے۔ رات بستر پر لیٹے اس نے پھر سے پوچھا، ابا مجھے بتاؤ نا، اماں کہاں گئی ہے؟ کیوں گئی ہمیں چھوڑ کر؟ آج وہ ہوتی تو ہمارے گھر پر بھی پیارا سا منا ہوتا۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ سو جاؤ وردہ، اور اب میں تمہیں روتا ہوا نہ دیکھوں، ورنہ اس عورت کو دوبارہ یاد کرتے۔ ابا بس کہا نا شہزادی، سو جاؤ تو روتے روتے نہ جانے کب نیند اس پر مہربان ہو گئی اور وہ سو گئی۔ گہری نیند میں اسے اپنے چہرے پر اپنے باپ کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ رو رہے تھے، اسے پیار کر رہے تھے، لیکن وہ پھر سے گہری نیند میں چلی گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا گیا۔ ابا نے وہ نوکری اسی دن چھوڑ دی اور کہیں مزدوری کرنے لگے۔ 2 سال میں ہی طبیعت بگڑنے لگی تھی، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی اور پھر ایک دن بے ہوش ہو گئے۔ ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا انفیکشن بہت پھیل گیا ہے اور آرام آنا مشکل ہے۔ ابا نے ہسپتال کے پلنگ پر لیٹے اپنے چھوٹے صاحب کو مدد کے لیے پکارا۔
ابا کو لگا کہ وقت قریب آ گیا ہے، میرے مستقبل کی فکر نے انہیں پریشان کر دیا۔ بہتر مستقبل کے لیے وہیں ہسپتال میں میرا نکاح اپنے چھوٹے صاحب سے کر دیا، جو خود شاید 15 سال کے تھے، اور یوں 11 سالہ وردہ کا نکاح ہو گیا فون پر۔ چھوٹے صاحب نے آنے کا وعدہ کیا کہ وہ جلد آ جائیں گے، اور وہ آئے بھی، کاغذی کارروائی کی اور ابا کو کہا کہ پریشان نہیں ہوں، اور چلے گئے۔ پھر میں اور ابا ان کا انتظار ہی کرتے رہے۔ وہ خرچ لازمی بھیجتے لیکن کبھی سامنے نہیں آئے۔ میں نے آج تک صرف ان کو تبھی دیکھا جب وہ 15 سال کے تھے، اور اب اس بات کو 15 سال گزر چکے ہیں۔ ابا پہلے تو ٹھیک ہو گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ کچھ کام بھی کرنے لگے، لیکن 7 ماہ پہلے وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ سب سے طویل گفتگو میری اور ابا کی ان کے آخری 2 راتوں میں ہوئی، اور جاتے جاتے وہ مجھے سب بتاتے چلے گئے، اپنی زندگی کے وہ پہلو جنہیں انہوں نے ہمیشہ چھپا کر رکھا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہوئی تو کرم شاہ نے اسے گلابی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا وہ رو رہا تھا؟ نہیں، یہ غصے کی زیادتی سے گلابی ہوئی ہے، اس نے دل کو سمجھایا۔ کرم شاہ نے جن نظروں سے وردہ کو دیکھا تھا وہ بچی نہیں تھی کہ سمجھ نہیں پاتی، اور اس کا نکاح، وہ اس کو یہ سب اس لیے بتا رہی تھی کہ وہ اپنے قدم پیچھے موڑ لے، کیونکہ ان کے درمیان کسی بھی قسم کے معاملات نہیں ہو سکتے۔ کرم شاہ تو صرف اس ایک بات پر رک گیا تھا کہ میرا نکاح ابا نے فون پر ہی اپنے چھوٹے صاحب سے کروا دیا۔ پھر وہ آئے تھے لیکن مجھے ملے بغیر چلے گئے۔ میں نے آج تک صرف ان کو تبھی دیکھا جب وہ 15 سال کے تھے، اور اب اس بات کو 15 سال گزر چکے ہیں۔ اس کے دل کو ایک دم کچھ ہونے لگا، گاڑی میں گھٹن ہونے لگی تھی۔ وہ گاڑی روک کر باہر نکل گیا، جبکہ وردہ ایک دفعہ پھر سے سسک پڑی تھی۔ زندگی نے بھی اس کے ساتھ عجیب و غریب کھیل کھیلے تھے۔ ابا کے آخری 2 دن نظروں کے سامنے لہرائے تو وہ سوچتی چلی گئی۔ ماشاءاللہ، میری شہزادی تو اب 25 سال کی ہونے والی ہے۔ اپنا اچھا برا سب سمجھتی ہے۔ چھوٹے صاحب میری شہزادی کو لینے ضرور آئیں گے، مجھے پکا یقین ہے۔ ابا مسکرائے۔ وہ نہیں آئیں گے ابا، اللہ کا واسطہ اب تو اس غلط فہمی سے نکل آئیں۔ نہ، میری شہزادی ایسی مایوسی کی باتیں نہیں کرتے، وہ کسی بہت ضروری کام میں مصروف ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جلد بڑی بیگم کو لے کر آئیں گے۔ کب ہوئی آپ کی بات اپنے چھوٹے صاحب سے؟ وہ چڑ سی گئی جب ابا نے نظریں پھیر لی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے۔ ٹرنک میں ایک بیگ پڑا ہے، لے کر آ۔ ابا کے کہنے پر وہ برے دل سے لے آئی تھی۔ جب یہ بیگ اس نے آج تک کبھی کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ ایک تصویر جو ابا نے نکال کر دکھائی تو وہ حیران ہوئی۔ یہ کون ہے ابا؟ تیری ماں۔ وہ تصویر کو دیکھتی چلی گئی۔ رات کو ڈیوٹی بڑی مشکل ہوتی تھی، کبھی کبھار چھوٹی مالکن چھٹی دے دیتی تو رات 1-2 بجے گھر آ جاتا۔ بڑی خدا ترس خاتون تھی، نیک اور شریف۔ اس رات بھی گھر آ رہا تھا کہ راستے میں ایک کوٹھی کے دروازے پر ایک عورت بے ہوش دیکھی، برہنہ حالت، کپڑوں کے نام پر کچھ جالی کے ٹکڑے تھے اس کے بدن پر، عزت تار تار ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے آج سے پہلے عورت کی ایسی بے حرمتی کبھی نہ دیکھی تھی۔ جلدی سے سائیکل سے اترا اور اپنی چادر اس کے جسم پر ڈال دی۔ جوان تھا لیکن بد کردار نہیں تھا۔ میں نے اسے تھوڑی ہوش دلائی اور گھر لے آیا۔ اماں اور ابا تو تھے نہیں، اکیلا ہی تھا، تو اسے ایک کمرے میں لٹایا، اس کے اوپر چادر دی اور باہر آ گیا۔ ساری رات سو نہیں سکا۔ صبح اس کی آواز سنائی دی تو میں نے کہا، آپ جو بھی ہیں، آپ کے پاس میری ماں کے کپڑے رکھے ہیں، پہن لیں اور باہر آ جائیں۔ وہ اماں کی چادر میں لپٹی باہر آئی تو میں نے اسے ناشتہ بنا کر دیا۔ وہ رونے لگی اور میرے پوچھے بغیر ہی سناتی چلی گئی کہ کسی سیٹھ نے رات گزارنے کے لیے بلایا اور پھر شراب اور نشے میں اس پر تشدد کرنے لگا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے، اور جب اس نے منع کیا تو اس نے گھر سے باہر پھینک دیا اور پتھر لگنے سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کا ایڈریس پوچھا تو پتہ چلا وہ بازار حسن میں طوائف کے مرتبے پر فائز ہے۔ میں نے کہا، چلو تمہیں چھوڑ آؤں، تو رونے لگی، میرے پاؤں پڑ گئی کہ اسے واپس نہیں جانا، میں اس سے نکاح کر لوں تو وہ ساری زندگی میری غلام بن کر رہے گی۔ میں جوان تھا اور وہ بے پناہ حسین، لیکن میری تنخواہ تو بہت تھوڑی سی تھی، میں گزارا کر لوں گی، لیکن وہ اپنے کول کی پکی نہیں نکلی۔ شادی کے 2 مہینوں بعد ہی اسے یہ زندگی عذاب لگنے لگی۔ میں نے 2 جگہ ڈیوٹی شروع کر دی،
کچھ دن سکون سے گزرے لیکن پھر اس کی کوکھ میں تم پروان چڑھنے لگی۔ اسے معلوم نہیں تھا اور نہ مجھے۔ وقت گزرنے لگا تو ایک دن بے ہوش ہو گئی۔ میں ہسپتال لے گیا، ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی، لیکن وہ تو خوش ہی نہیں ہوئی۔ اسے بچہ نہیں چاہیے تھا اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں باپ بن رہا ہوں۔ نہیں، میں اس غربت میں بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر، آپ اس کو ختم کر دیں۔ اس نے فوراً ہی فیصلہ کر لیا تھا، اور اس کے ختم ہونے کے بعد میں واپس چلی جاؤں گی، کیونکہ اتنی غربت نہیں سہ سکتی۔ اس کے الفاظ کسی برچھی کی طرح میرے سینے کے آر پار ہو گئے۔ سوری، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کی 3 مہینے کی پریگننسی ہے اور اس طرح آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ ڈاکٹر نے ہمیں گھر بھیج دیا، لیکن میری لاکھ کوششوں کے باوجود وہ اس غربت میں عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے اس سے پہلے بچے کی پیدائش تک کا وقت مانگا اور وہ راضی ہو گئی، کیونکہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اور پھر وہ رات بھی آ گئی۔ میں اسے ہسپتال لے کر گیا، ساری رات دعائیں مانگی اور صبح صادق کے وقت تم میری جھولی میں آ گئی۔ وہ کچھ کمزور تھی تو ڈاکٹر نے 2 دن ہسپتال رکنے کو بولا۔ پہلے دن اس نے ایک دفعہ بھی تمہیں گود میں نہیں لیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ بچہ دیکھتے نرم پڑ جائے گی، لیکن اس نے تو دیکھا ہی نہیں۔ دوسرے روز میں اس کی دوائیاں لینے گیا۔ جب واپس آیا تو وہ نہیں تھی۔ نرس کو تمہارا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ جا چکی تھی، لیکن جاتے جاتے ایک احسان وہ مجھ پر کر گئی تھی کہ وہ تمہیں ساتھ نہیں لے کر گئی، اور پھر میں نے اپنی شہزادی کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا۔ یہ اس کا پتہ ہے۔ سنا ہے کراچی کے بازار حسن کی نائکا بن گئی ہے۔ میں نے اسے اسی روز طلاق دے دی تھی، کیونکہ میری زوجیت میں کسی اور مرد کے ہوس کا سامان بندی مجھے منظور نہیں تھا۔ وردہ چھوٹے صاحب کا انتظار کرنا، لیکن کبھی بھی اس عورت کے پاس نہ جانا جس کا نام اب تارا بائی ہے۔ میں کبھی نہیں جاؤں گی ابا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ دروازہ کھلا اور کرم شاہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی اور وردہ اپنے ماضی کے سفر پر۔ ابا اٹھو نا، ابا، ابا، وہ چلائی، لیکن وہ نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جا چکے تھے اور وردہ اس بھری دنیا میں اکیلی رہ چکی تھی۔ پھر کچھ محلے والوں نے ان کی تدفین کر دی۔ زندگی کے دنیا کے رنگ تو اب کھلنے شروع ہوئے تھے۔ فون نمبر جو ابا نے دیا تھا وہ مسلسل بند آ رہا تھا۔ ابا کی وفات کے چوتھے روز وہ اسکول پڑھانے جانے کے لیے گھر سے نکلی تو لگا جیسے اب تو وہ تنہا کھلے آسمان کے نیچے آ کھڑی ہوئی ہے۔ کوئی نہ تھا اس کا، وہ اکیلی تھی۔ رات بستر پر لیٹے نہ جانے کتنا روئی اور تڑپی، اور پھر نیند اس پر مہربان ہوئی اور اپنی آغوش میں لے لیا۔ کچھ دن تو سکون سے گزرے اور پھر بیڑیوں سی بھری دنیا اس پر جھپٹ پڑی۔ صبح اسکول جانے کے لیے نکلی تو محلے کا آوارہ لڑکا پیچھے لگ گیا۔ واپسی پر گھر تک پیچھے آیا۔ کچھ دن تک تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر ایک رات مسلسل بجتا دروازہ وردہ کو کانپنے پر مجبور کر گیا۔ کرائے کے مکان کی چھت اور دیواریں بڑی کمزور ہوتی ہیں۔ ساری رات دروازہ بجتا رہا لیکن اس نے نہیں کھولا۔ اگلی صبح وہ اپنے ساتھ اپنے آوارہ دوستوں کو بھی لیے کھڑا تھا۔ وردہ نے اسے دیکھتے ہی واپسی کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچ کر دروازہ بند کیا اور کمرے کا بھی بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک شروع ہوئی اور پھر ہوتی چلی گئی۔ اب تو دل میں بھی سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ دن 12 کے قریب وہ ابا کے بتائے پتے پر گئی تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ تو گھر چھوڑ کر کراچی جا چکے ہیں۔ مایوس واپس لوٹی۔ ابا کی قبر پر جا کر بہت روئی کہ کیوں چھوڑا وردہ کو اکیلا۔ حال دیکھیں میرا کیا ہو گیا ہے۔ اس رات وہ لڑکا گھر کے اندر گھس آیا۔ وردہ جاگ رہی تھی، اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ مسلسل کمرے کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ وردہ نے کمرے میں جو بھی سامان موجود تھا وہ دروازے کے آگے لگا دیا تھا۔ وہ رات اللہ اللہ کر کے کٹ گئی۔ صبح وردہ نے سب سے پہلے اپنا سامان پیک کیا اور چابی مالک مکان کو دے کر وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک بار پھر وہ چھوٹے صاحب کے دروازے پر کھڑی تھی، لیکن انہوں نے اس کا کوئی پتہ نہیں دیا تو اس نے مجبوراً ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا۔ ابا، مجھے معاف کر دینا، میں مجبور ہو گئی۔ ابا اپنے ابا کی قبر پر آخری
فاتحہ خوانی کر کے وہ کراچی کے لیے نکل آئی۔ نیا سفر، پہلی دفعہ اتنا لمبا سفر طے کیا تھا، اور پھر اس بازار میں پہنچ گئی جہاں اس کی ماں نہیں، تارا بائی تھی۔ وہ بہت دیر وہاں کھڑی سوچتی رہی کہ اندر جائے یا نہیں، لیکن وہ ایک دفعہ تارا بائی سے مل کر پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کے باپ کا کیا قصور تھا۔ اندر کا ماحول بہت ہی برا اور واہیات تھا۔ سامنے عریاں لباس میں ایک پکی عمر کی عورت بیٹھی تھی۔ اے لڑکی، کدھر منہ اٹھائے چلی آ رہی ہو؟ اور یہ گارڈز کدھر مر گئے ہیں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تارا بائی سے ملنا ہے۔ ہاں بولو، میں ہی ہوں تارا بائی، کیوں ملنا ہے مجھ سے؟ اس نے وردہ کو سر سے لے کر پاؤں تک گھورا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتی، تارا بائی کا فون بجنے لگا اور اس کے ساتھ ہی اس کے تیور بھی۔ فون بند کر کے اس نے فک رنگ کے ساتھ وردہ کی طرف دیکھا اور اٹھتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ میں وردہ رفیق، محمد رفیق کی بیٹی۔ تارا بائی کی آنکھیں پھیل گئی تھی یہ سن کر۔ یقیناً مجھے پہچان تو چکی ہوں گی آپ تارا بائی۔ میں نے پہچان؟ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تارا بائی نے اسے بازو سے پکڑ کر کہا۔ میرا باپ، میرا سہارا، میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ عزت بچانے کے لیے مجھے مجبوراً تارا بائی کے کوٹھے پر آنا پڑا۔ وہ رو پڑی تھی۔ اگلے لمحے وہ وردہ کو تہہ خانے میں بند کر چکی تھی۔ میں تمہیں باہر نہ دیکھوں لڑکی، وہ اجنبی شخص کی طرح بولی۔ لڑکی؟ وردہ نے دکھ سے کہا۔ ہاں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، میں تمہیں باہر نکلنے نہیں دوں گی۔ تمہیں جو چاہیے ہو وہ شبوں کے ہاتھ منگوا لینا، لیکن باہر مت نکلنا۔ سخت لہجے میں کہتی وہ باہر نکل گئی، جبکہ وردہ تو اس کے اجنبی لہجے پر دکھ سے رو پڑی تھی۔ وہ واقعی اس کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی اس کے لیے کھانا لے کر آ گئی۔ تم بہت پیاری ہو، اس نے دل سے تعریف کی تھی۔ تم کون ہو؟ وردہ نے پوچھا۔ میں بد نصیب، وہ مسکرائی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ چھوڑو اس بات کو، لیکن تم یہاں خود سے کیوں آئی ہو؟ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا اس جگہ۔ یہ شریف عورتوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں وردہ ہوں، میں یہاں کبھی بھی نہیں آتی، لیکن حالات نے اتنا مجبور کر دیا کہ مجھے آنا پڑا۔ میرا نام وردہ ہے، وردہ رفیق۔ تم تارا بائی کی رشتہ دار ہو؟ ہاں، نہیں، وہ میری کچھ نہیں لگتی۔ پھر تو تم بہت بری طرح سے پھنس گئی ہو وردہ، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ کیوں؟ وہ یہاں سے کسی کو بھی جانے نہیں دیتے۔ یہاں کوئی رشتہ، کوئی تعلق کچھ نہیں ہوتا، صرف اور صرف دھندا ہوتا ہے۔ پیسے کے لیے تو یہ لوگ اولاد کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ تم واپس چلی جاؤ، ابھی کے ابھی۔ چٹاک سے تھپڑ رسید کیا تھا شبوں کے منہ پر تارا بائی نے۔ تجھے جو کرنے کے لیے بولا ہے وہ کر، اس کی ماں نہ بن۔ چل نکل اور چائے بنا کر لا اس لڑکی کے لیے۔ وردہ رفیق نام ہے میرا۔ وردہ کو بہت غصہ آیا تھا۔ جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور کوئی یہاں نہ آئے، مجھے آرام کرنا ہے۔ وردہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ وہ دونوں چپ چاپ باہر نکل گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وردہ کے آنسو نکل پڑے تھے۔ وہ عورت اس کی ماں تھی، لیکن آپ ٹھیک کہتے تھے ابا، میں نے یہاں آ کر غلطی کر دی ہے۔ وہ روتے روتے نہ جانے کب سو گئی تھی۔ 2 دن کے سفر نے اسے تھکا دیا تھا۔ وہ کافی دیر سے سو کر اٹھی تھی۔ اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کے لوگوں کے معمولات زندگی کیا ہیں، اور اس وقت وہ شبو بیچاری کو کیوں جگاتی۔ تو وہ خود ہی پانی پینے کی غرض سے اوپر آ گئی تھی۔ کچن ڈھونڈنے میں تھوڑی پریشانی ہوئی تھی، لیکن مل گیا تھا۔ پانی پی کر وہ واپس نیچے آ گئی تھی۔ نہ اس نے تارا بائی سے بات کرنے کی کوشش کی، اور نہ تارا بائی نے۔ البتہ شبو اس کی سہیلی بن گئی۔ وہ تو جب بھی فارغ ہوتی تبھی نمودار ہو جاتی، اپنی زندگی یاد کر کے بہت روتی، اور وردہ کو بھی کہتی کہ جتنی جلدی ممکن ہو وہ چلی جائے یہاں سے۔ وردہ کو ابا کی یاد شدت سے ستاتی۔ وہ واقعی اپنی زندگی کا سفر ایک غلط عورت کے ساتھ شروع کر چکے تھے۔ وہ تو عمر کے اس حصے میں بھی پشیمان نہیں تھی، اور نہ اسے رفیق کے مرنے کا کوئی دکھ ہوا تھا۔ آج وردہ جلدی اٹھ گئی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ چھوٹے صاحب کو جلد از جلد ڈھونڈ لے، لیکن اتنے بڑے شہر میں وہ اکیلی کہاں ڈھونڈ سکے گی؟ یہ سوچ اسے پریشان کر رہی تھی جب تارا بائی اس کے پاس آئی۔ میں 2-1 دن میں کوئی فلیٹ دیکھ رہی ہوں، تمہیں وہاں شفٹ کروں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم یہاں رہو، اور دوسرا کہ کسی کو یہ معلوم ہو کہ آپ جیسی عورت میری ماں ہے۔ وردہ نے اس کی بات کاٹی۔
ہاں یہی سمجھ لو، میں نہیں چاہتی کہ کوئی میری بچی پر بری نظر ڈالے۔ یہ پہلے الفاظ تھے جو تارا بائی نے محبت سے کہے تھے، ورنہ تو وہ زہر ہی اگلتی تھی۔ میں آج جاؤں گی، رات تک واپس آ جاؤں گی، وردہ نے بتانا ضروری سمجھا۔ نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، پہلے اپنے فلیٹ شفٹ ہو جاؤ، پھر جانا جدھر بھی جانا ہوا، وہ سخت الفاظ میں کہتی اوپر چلی گئی۔ ان دنوں میں وردہ نے اوپر جا کر دیکھنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں، جبکہ وہ یہ ضرور نوٹ کرتی تھی کہ اس کو لے کر تارا بائی کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ تم اوپر کیوں گئی تھی؟ وہ انتہائی غصے سے پوچھ رہی تھی۔ میں تو اوپر نہیں گئی۔ وردہ تو بھول ہی چکی تھی کہ وہ کب اوپر گئی۔ وردہ، اس نے وردہ کو زور سے بازو سے پکڑ کر پوچھا، تم کب گئی تھی اوپر اور کیوں؟ جب میں نے منع کیا تھا تو کیوں گئی؟ کچھ سوچنے پر وردہ کو یاد آیا تھا کہ وہ پہلی رات 2 بجے کے قریب پانی پینے اوپر گئی تھی، اور بس۔ کیوں گئی تم پانی پینے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ دیکھو وردہ، بہت بڑا مسئلہ ہو چکا ہے، تمہیں آئی جی نے دیکھ لیا ہے اور وہ بضد ہے کہ تم سے شادی کروا دوں اس کی۔ کیا؟ وہ چیخ پڑی۔ اسی لیے تو منع کیا تھا، یہ جگہ اچھی نہیں، تم کیوں آ گئی یہاں؟ وہ بہت پریشان تھی۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جگہ اچھی نہیں، تب کیوں نہیں پتا تھا جب مجھے اور ابا کو چھوڑ کر آ گئی تھی؟ وردہ غصے سے لال ہو کر چلائی۔ بکواس بند کرو لڑکی، کچھ سامان بھیج رہی ہوں، تیار ہو جاؤ، تمہیں محفوظ جگہ پہنچانا ہے۔ میں کہہ دوں گی کہ اس کی شادی ہو گئی، باقی میرا مسئلہ ہے، جلدی تیار ہو جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ اوپر چلی گئی، جبکہ وردہ تو لال جوڑا دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن اس کو اپنا آپ بچانے کے لیے تارا بائی، جو صرف نام کی ماں تھی، اس کی بات ماننا پڑی۔ وہ تیار ہوئی تو تارا بائی نے اسے جلدی سے کالے شیشوں والی گاڑی میں روانہ کر دیا۔ وہ مطمئن تھی، کم از کم وہ عورت ماں تو ہے، اس کے ساتھ برا نہیں کرے گی۔ گاڑی ایک خوبصورت اور وسیع فارم ہاؤس پر آ کر رکی تھی۔ وردہ کو تو یہ گھر دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ اتنا بڑا اور شاندار گھر، اس نے دل میں سوچا۔ بی بی، آپ کمرے میں چلی جائیں، اندر سے سامنے ہے کمرہ۔ بھائی میرا بیگ دے دیں، میں کپڑے بدل لوں۔ کون سا بیگ بی بی؟ مجھے کوئی بیگ نہیں دیا انہوں نے۔ کیا؟ وہ تو کہہ رہی تھی، مجھے لگتا ہے بھول گئی ہیں۔ چلے، اگر کوئی آیا تو مجھے دے دیجیے گا۔ جی میں پہنچا دوں گا، آپ آرام کریں، صاحب ابھی آنے والے ہوں گے۔ صاحب؟ کون صاحب؟ بی بی، اس فارم ہاؤس کے مالک، ڈرائیور نے مسکرا کر کہا، جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سارا فارم ہاؤس سائیں سائیں کر رہا تھا۔ کوئی بھی تو نہیں تھا یہاں۔ کوئی ہے؟ وردہ نے آواز دی، لیکن کوئی بھی نہیں تھا، تو وہ کمرے میں چلی گئی۔ کمرہ صاف ستھرا اور کشادہ تھا، بالکل امیر و ملا۔ اب تک تو اسے کوئی بھی چیز غلط نہیں لگی تھی کہ وہ ڈرتی۔ ہاں، مجھے بچانے کے لیے ہی یہاں بھیجا ہے، وہ کچھ مطمئن تھی۔ کافی دیر انتظار کے باوجود بھی کوئی اس کا بیگ لے کر نہیں آیا تھا۔ وہ بے چین ہو رہی تھی اس دلہنوں والے لباس میں، اور جو تصاویر تارا بائی نے لینی تھی، ثبوت کے طور پر وہ اس نے بنا لی تھی۔ رات 12 کے قریب اسے گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی، اور پھر کسی کے بولنے کی۔ وہ 2 مرد تھے جو آپس میں بات کر رہے تھے۔ شاید بھیج دیا ہو میرا بیگ، تو اس نے دروازہ ہلکا سا کھولا، لیکن کانوں میں پڑنے والے جملے نے اسے ساکت کر دیا۔ کیا وہ آ گئی؟ جی باس، وہ کمرے میں موجود ہے۔ کیا تیار ہے وہ؟ مجھے کسی قسم کی کوئی چک چک نہیں چاہیے، تارا بائی سے پوچھ لو۔ جی باس۔ حارث سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ ہیلو تارا بائی، کیا وہ لڑکی اپنی مرضی سے آئی ہے؟ بکواس بند کرو تارا بائی، جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو۔ اگر اس لڑکی نے کوئی بھی غلط حرکت کی تو جان سے جائے گی، باس بہت غصے میں ہے۔ اوکے کر کے فون بند کر دیا۔ اسے نہیں معلوم کہ آگے سے تارا بائی نے کیا کہا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ آپ غلط جگہ آ گئی ہو وردہ، یہاں تو یہ لوگ پیسوں کے لیے اپنی سگی اولاد کو بھی بیچ دیتے ہیں، کتوں کے آگے نوچنے کے لیے ڈال دیتے ہیں۔ اس کے کانوں میں شبوں کی آواز گونجی۔ تو کیا اس عورت نے اس کا بھی سودا کر دیا ہے؟ اس کی عزت بھی داؤ پر لگا دی؟ کیا کوئی ماں اتنی بھی گری ہو سکتی ہے؟ آنسو خود بخود بہنا شروع ہو چکے تھے۔
اسی لیے ایسے دلہن بنا کر بھیجا ہے مجھے، میری عزت نوچنے کے لیے۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا، بھاگنا چاہتی تھی لیکن باہر تو وہ شخص بیٹھا ہوا تھا جو اسے خرید چکا تھا، شاید ایک رات یا اس سے زیادہ کے لیے۔ پھر وہ باہر نکلی تو لاؤنج میں نہیں تھا۔ موقع اچھا تھا، وہ ہال کے دروازے تک آئی تو سامنے لان میں بیٹھا تھا اور 2 گن مین دروازے پر کھڑے تھے۔ وہ واپس مڑ گئی۔ اب تو سہارا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی تھی۔ وردہ جو کچھ مرضی ہو جائے، اس عورت کے پاس کبھی مت جانا۔ ابا کے الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح کانوں میں پڑ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دے ابا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ پھر اس نے کمرے کا جائزہ لیا تو سامنے قیمتی شے کا واز دکھائی دیا، قیمتی شیشے کا واز دکھائی دیا جسے وہ لمحے میں توڑ چکی تھی۔ میں تمہیں اپنی عزت کے ساتھ نہیں کھیلنے دوں گی، مکروہ انسان۔ وہ شیشے کے ٹکڑے کو ہاتھ میں لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ وہی تو تھا اسے بچانے والا، لیکن اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا تھا۔ کس کی اجازت سے تم یہاں نماز پڑھ رہی ہو؟ بولو، وہ چیخا تھا۔ خوف سے وردہ نے آنکھیں زور سے بند کر لی تھی، وہ کانپ رہی تھی بری طرح سے۔ میں نے پوچھا کس کی اجازت سے تم نماز پڑھ رہی تھی؟ اب اس کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی اس کے بالوں پر۔ جواب دو ورنہ میں ابھی اسی وقت تمہیں قتل کر دوں گا۔ اگلے پل وہ چلا کے پیچھے ہٹا تھا کیونکہ وہ اس کے ہاتھ پہ شیشے کا ٹکڑا مار چکی تھی جو اس نے تھوڑی دیر پہلے اس کے مہنگے ترین شیشے کے شو پیس کو توڑ کر ہاتھ میں پکڑا تھا، اور اس سے اس کا اپنا ہاتھ بھی بری طرح سے کٹ گیا تھا، لیکن اس کو پرواہ نہیں تھی۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم کبیر شاہ پر حملہ کرو؟ اگلے 2 منٹ میں اس کے ہاتھ کا نشان وردہ کے منہ پر چھپ چکا تھا۔ پھر 1 2 3 اور پتہ نہیں کتنے ہی تھپڑ مارتا چلا گیا اور وہ کھاتی چلی گئی تھی۔ کہاں اچانک وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ وہ ہوش میں آئی تو ہسپتال میں تھی۔ ڈاکٹر، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے مجھے بچا لیں، میری عزت خطرے میں ہے۔ اس نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے مدد مانگی تھی لیکن وہ باہر۔ ڈاکٹر نے بولنا چاہا، آپ بھی تو عورت ہیں، ہو سکتا ہے بیٹی کی ماں ہوں، پلیز میری مدد کریں۔ اوکے، میں کچھ کرتی ہوں۔ اور پھر وہ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے باہر نکلی تھی۔ اتفاق سے اسے جلد ہی رکشہ مل گیا تھا۔ بی بی کہاں جانا ہے؟ رکشہ ڈرائیور نے پوچھا۔ بازار حسن۔ آنسو پونچھتے وہ سوار ہوئی تھی، اور پھر وہ تو بیگ لے کر واپس لاہور جانا چاہتی تھی لیکن کبیر شاہ کی گولی نے ہسپتال سے نواب شاہ پہنچا دیا۔ وردہ، ہم حویلی پہنچ چکے ہیں۔ کرم شاہ کی آواز پر وہ تلخ یادوں سے نکلی تھی۔ شکر ہے بی بی آپ مل گئی، ہم بہت پریشان تھے۔ آپ کہاں چلی گئی تھی اور کیوں؟ وسائی بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ وسائی بی بی کو کمرے میں لے جائیں اور کھانا تیار کریں، ہم اکٹھے کھانا کھائیں گے، کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا جبکہ وردہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج ایک دفعہ پھر سے وہ کرم شاہ کی وجہ سے بچ گئی تھی اور وہ اس کا یہ احسان کبھی بھی نہیں اتار سکتی تھی۔ کالی نیٹ کی ساڑی زیب تن کیے جس کے بلاؤز کی باریک ڈوریاں اس کی کمر کو چھپانے میں قاصر تھی، گہرے گلے سے نظر آتی اس کی گہرائیوں کو وہ مزید ابھار چکی تھی۔ کھلے بال اور برہنہ بازو، آگے سے زیادہ برہنہ سینہ، گہرا میک اپ، نیٹ کی ساڑی سے نظر آتا اس کا پیٹ اور ناف پر بندھی چین کسی بھی مرد کے ہوش اڑا سکتی تھی۔ وہ کہیں سے بھی 50 سالہ عورت نہیں لگ رہی تھی۔ ہاتھ میں لیا حرام مشروب اس کے ہوش اڑا چکا تھا۔ وہ مدہوشی میں صوفے پر اس انداز میں بیٹھی تھی کہ اچھے اچھے مردوں کو ڈول سکتی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، مبارک ہو میری جان، مبارک ہو، مر گیا وہ بڈھا، اور آج سے میری جان، میری تتلی آزاد ہے۔ بے باکی سے اس کے نظر آتے سینے کو چومتے وہ مدہوش ہوا تھا۔ اسی دن کا تو مجھے انتظار تھا، اب اس کی ساری جائیداد میری، میں اس آوارہ کو 1 ٹکا بھی نہیں دوں گی۔ وہ مزید اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ بدبخت تھا وہ کمینہ جو اتنے حسن کی قدر نہ کر سکا۔ اس کے ہاتھ اس کے جسم پر کسی سانپ کی طرح رینگ رہے تھے جبکہ وہ جھٹکے سے اسے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو میری جان، بہت حسین۔ وہ پاگل ہوا تھا۔
اس تعریف کو سننے کے لیے میرے کان ترس گئے تھے۔ حنا بیگم نے اس کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے کہا، اب نہیں ترسیں گے، یہ تعریف روز ہوگی اور بار بار ہوگی۔ اس کے بلاؤز کی ڈوریاں کھولتے وہ مسکرایا تھا، جبکہ حنا بیگم بھی مسکرا دی تھی۔ گود میں اٹھائے وہ اسے بیڈ پر لے آیا تھا۔ آج بھی تم کسی 18 سال کی لڑکی سے زیادہ پرکشش ہو۔ تمہارا یہ بدن کسی جوان دوشیزہ جیسی لذت رکھتا ہے۔ جانتی ہوں اسے میری قدر نہیں تھی، لیکن تم ہو میرے اصل قدردان، میرے عاشق ہو نا؟ ایک ادا سے پوچھتی وہ ساڑی کا پلو ہٹا چکی تھی۔ ہاں ہوں نا، میں ہی تو پاگل ہوں۔ وہ پاگل ہوتا اس کو باہوں میں بھر چکا تھا، جبکہ حنا بیگم نے رشک سے اپنے عاشق کو دیکھا تھا، جس کی شدتوں میں وہ اس سے بڑھ کر اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ بے باکی کی ساری حدیں پار کرتے وہ دونوں آپس میں گم ہو چکے تھے۔ ہم شادی کب کر رہے ہیں؟ حنا بیگم سرمد آغا کے برہنہ سینے پر سر رکھے لیٹی تھی۔ اتنی بھی کیا جلتی ہے میری جان، پہلے اپنی عدت تو پوری کر لو۔ ہاں ہاں ہاں، عدت؟ کون سی عدت؟ میں اس شخص کے نام کی کوئی عدت نہیں کروں گی۔ تم جلد از جلد مجھ سے نکاح کر لو۔ وہ ایک ادا سے اٹھتی اسے اپنی طرف مائل کر چکی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، بہت جلد۔ اب یہ تمہارا گھر ہے اور تم میری، وہ اس کے اوپر آتے مدہوشی میں بولا تھا، جبکہ حنا بیگم تو جنونی ہو رہی تھی۔ آخر اسے اس کی محبت مل گئی تھی لمبے عرصے کے بعد۔ گناہوں کی لذت میں ڈوبے وہ یہ بھول چکے تھے کہ وہ مسلمان ہے اور زنا حرام ہے، لیکن یہ سبق ان کو وقت پڑھانے والا تھا بہت جلد، کیونکہ برائی جتنی بھی بڑی ہو مٹ کر رہتی ہے اور عورت اپنے شوہر کے ساتھ محفوظ ہوتی ہے۔ لیکن حنا بیگم کو وقت قدر سکھائے گا۔ اولاد، شوہر، گھر عورت کے لیے کتنے ضروری ہیں، یہ بات واضح ہو جائے گی۔ گناہ میں بہت لذت ہے لیکن عارضی ہے، اور پھر بھیانک انجام۔ اماں کا ہاتھ تھامے وہ بس انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک ہی تو واحد رشتہ تھا ان کا، اور وہ اتنی تکلیف میں کہ بیان سے باہر تھا۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ فون نمبر دیکھ کر باہر آ گیا۔ سر، کچھ ویڈیوز بھیجتی ہیں، دیکھ لیں۔ سب کچھ ٹھیک ہے؟ لگ تو ٹھیک رہا ہے، لیکن یہ لوگ اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنے ہمارے سامنے بن رہے ہیں، آپ نظر رکھیں اس پر۔ وہ ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کر رہا ہے۔ تم پریشان نہیں ہو، بس اپنا خیال رکھنا، اور اگر کہیں بھی تمہیں لگے کہ تمہاری جان کو کوئی خطرہ ہے، لمحہ ضائع کیے بغیر غائب ہو جانا، سمجھے؟ جی سر، میں سمجھ رہا ہوں۔ سر؟ بولو۔ آپ ان کا خیال رکھنا پلیز۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تو کال بند ہو گئی۔ کبیر شاہ نے دوسری طرف کال ملائی۔ کیسے ہیں آغا جی؟ او میرے شاہ جی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ لگتا ہے معروف ہیں، رات بھی تو کافی لگتا ہے مصروف ہیں، رات بھی تو کافی ہو چکی ہے۔ بس شاہ جی اپنی جان من میں مصروف تھا، اس نے حنا بیگم کو اپنے اوپر گراتے ہوئے کہا۔ گڈ، تو کل ملتے ہیں، ابھی آپ انجوائے کریں۔ جی جی ضرور شاہ جی، کہتے اس نے کال کاٹ دی، جبکہ کبیر شاہ دوبارہ اندر چلا گیا۔ وہ اماں کو ایک لمحہ بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ 15 دن گزر گئے تھے، اماں کو وہ گھر لے آیا، لیکن وہ بس ایک خاموش گہرے صدمے سے دماغ سن ہو گیا۔ وہ نہ تو کوما میں تھی نہ ہی ہوش میں۔ اپنے معاملات کم سے کم کرتا وہ اماں کی خدمت میں مصروف تھا۔ وسائی، سائیں سرکار کدھر ہیں؟ سائیں سرکار کدھر ہیں؟ آج پورے 15 دن کے بعد وہ پوچھ رہی تھی۔ اس دوران نہ کرم شاہ نے اس سے ملنے کی کوشش کی اور نہ وردہ نے۔ شاید دونوں کو ہی سنبھلنے کے لیے وقت کی ضرورت تھی۔ بی وہ کام پہ چلے گئے ہیں اور اب وہ کچھ دن حویلی نہیں آئیں گے۔ کیا کام؟ ہم کو تو نہیں معلوم بی، بس سائیں سرکار جاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کام پر جا رہے ہیں، پھر کبھی کچھ دن تو کبھی زیادہ دن کے لیے وہ چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ وسائی، سائیں سرکار نے حویلی میں کوئی بھی تصویر نہیں لگا رکھی، نہ اپنی، نہ اپنے بھائی جی کی اور نہ بڑی اماں کی۔ بی سائیں سرکار کو بڑی اماں نے منع کیا ہے، وہ نہیں لگانے دیتی، بولتی ہیں نظر لگ جائے گی، اور پھر بھائی جی تو
سائیں سرکار سے بھی زیادہ سونے ہیں اور عزت تو اتنی کرتے ہیں کہ کیا بتاؤں۔ میری عمر کوئی 20 سال ہوگی جب بڑے سائیں کا انتقال ہو گیا۔ جاتے جاتے خاص طور پر بڑے صاحب کا خیال رکھنے کا کہا اور یہ حویلی ان کے نام کر دی۔ بڑی بی بی سائیں تو پہلے ہی فوت ہو گئی تھی اور چھوٹی سائن وہیں شہر میں ہی چل بسی۔ بڑے صاحب ہی ایک آس تھے اور بڑے سائیں نے ساری زمینیں اور جائیداد بڑے صاحب کے نام کر دی۔ میں تو بچپن سے ہی ادھر ہوں اور پھر ادھر ہی شادی ہو گئی۔ پھر ایک دن بڑے صاحب سائیں سرکار کو میری جھولی میں ڈال گئے۔ تب سے اب تک میں نے ہی ماں بن کر پالا ہے۔ سائیں سرکار کی ماں؟ وہ تو جی جنم دیتے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بڑے صاحب تو خود ابھی بچے تھے تو کیسے سنبھالتے؟ میں نے بھی اپنی بیٹی کے باوجود سائیں سرکار کو پوری ایمانداری سے پالا ہے۔ وہ بڑی توجہ سے وسائی کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ کوئی دور بیٹھا اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ میری جان، میری زندگی، میری لٹل گرل۔ ہاں جی، تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 2۔ اور ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کبیر شاہ جو ہے نا وہ حویلی میں آ گیا ہے؟ کیونکہ کہہ رہے ہیں نا کہ دور بیٹھا کوئی اس کے چہرے کو دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ چلیں جی، یہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے سٹوری میں۔ میں کوشش کروں گی کہ میں ایپیسوڈ جو ہے نا ابھی میں اس کو اپلوڈ کروں گی نا تو چند گھنٹوں کے بعد جو ہے نا میں 3rd ایپیسوڈ بھی جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دوں گی، کیونکہ مجھے خود تجسس ہو رہا ہے کہ آگے کیا ہوا ہوگا۔ تو چلیں پھر ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ میں۔ تب تک جو ہے نا آپ اس کو سنیں اور اس کو ریویو کریں ان کامنٹ سیکشن میں۔ تو اپنا خیال رکھیں بہت سارا۔ اللہ حافظ۔